اللہ 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 یہ زمین جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا، یہ زمین جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے آسماں تب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے آسماں تب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، تب نہ تھا کچھ یہاں، تب نہ تھا کچھ یہاں، ہاں مگر تو ہی تو اللہ 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 اللہ۔ اور چاند تاروں کی شان جمالی میں تو، چاند تاروں کی شان جمالی میں تو، سبز پتوں کی پھولوں کی لالی میں تو، سبز پتوں کی پھولوں کی لالی میں تو، خوش خوش میں تو، بالی بالی میں تو، ٹہنی ٹہنی میں تو، ڈالی ڈالی میں تو، بوٹے بوٹے میں گل، بوٹے بوٹے میں گل، گل میں تو بو میں تو، اللہ 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 اللہ۔ اور پہنچے معراج میں عرش تک مصطفیٰ، پہنچے معراج میں عرش تک مصطفیٰ، نہ تو محبوب بندے میں پردہ رہا، نہ تو محبوب بندے میں پردہ رہا، پھر ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا، پھر ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا، ساری مخلوق میں، ساری مخلوق میں حق نما تو ہی تو، اللہ 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 اللہ۔ اور دیدے کس کو میسر تیری ذات کی، دیدے کس کو میسر تیری ذات کی، لاکھ موسیٰ نے تجھ سے مناجات کی، پھر بھی تو نے نہ ان سے ملاقات کی، جھک کے پردے میں کی جب کبھی بات کی، اور محمد سے کی، اور محمد سے کی تو گفتگو، اللہ 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 جل جلالہ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، رمضان مبارک کی خصوصی سحر نشریات میں آپ کا میزبان زید اختر حاضر خدمت ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور آج 26ویں سحری کا آغاز اپنے چاہنے والوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے یار دوستوں کے حلقہ احباب میں کر رہے ہوں گے۔ گویا کہ
سحریاں مکمل ہو گئیں اور 25 روزے ہم نے مکمل کر دیے، اور آج 26ویں سحری کا آغاز، اور آغاز میں بتاتا چلوں رمضان مبارک کی چند ہی سحریاں، چند ہی روزے ہمارے ساتھ ہمارے درمیان اب رہ گئے ہیں۔ یقین مانیں رمضان مبارک کی اس خصوصی جو رحمتیں، برکتیں اور جس طرح سے فضیلتیں اللہ پاک نے ہم سب کو عنایت کی ہیں، تو میں بس یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ خوشیوں بھرا تحفہ نعمتوں سے نوازا ہے، تو جتنی راتیں رہ گئی ہیں، جتنے روزے رہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان میں طاق راتیں بھی دی ہیں۔ اپنی اللہ تعالیٰ سے بے حساب بخشش مغفرت طلب کریں اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کریں، اللہ پاک جتنے ہمارے ساتھ دنیا فانی سے لوگ تھے اور رخصت ہو چکے ہیں، اللہ پاک ان کی مغفرت فرما دے، اور اللہ تعالیٰ کل کو ہم لوگ بھی گزر جائیں گے، اللہ پاک ہماری بھی اس دنیا سے جانے کے بعد بخشش و مغفرت فرما دے۔ ناظرین، اس خوبصورت سحری کا آغاز اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا اور اس کے پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس سے کیا جاتا ہے، اور اس شان اقدس کو بیان کرنے کے لیے ہمارے ساتھ روزانہ کی طرح آج بھی موجود ہوں گے ملک کے نامور شخصیات، اور اس کے ساتھ ملک کے جدید علماء کرام جو کہ آپ کے مسائل اور ان کے حل اسلامک روشنی میں آپ کو بیان کریں گے، اور اس کے ساتھ جس طرح سے آپ ملاحظہ کرتے ہیں ہمارے چند سیگمنٹس جو کہ کمپٹیشنز راؤنڈ بھی ہوتے ہیں، قوالی سیگمنٹ بھی ہوتا ہے اور شیف بھی ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ملک کے نامور وہ شخصیات موجود ہوتے ہیں جن کو آپ لوگ دیکھ کر کچھ روحانی غذا بھی لیتے ہیں، کچھ مذہبی غذا بھی لیتے ہیں، اور کچھ علم دین کے ساتھ دنیاوی چیزیں بھی سیکھا کرتے ہیں، اور انٹرٹینمنٹ سے منسلک لوگ ہمارے ساتھ حصہ ہوتے ہیں۔ تو آج جو ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں، اگر میں پہلا تعارف کراتا چلوں آپ کو، تو بہت سینیورٹی میں ان کا نام ہے، ڈائریکٹر پروڈیوسر بھی ہیں، اور اگر بات کروں جس طرح سے پاکستان بھر میں 62ویں سالگرہ منائی گئی، ہمارے لیجنڈ ہمارے ساتھ چند منتھ پہلے ہمارے ساتھ موجود ہوا کرتے تھے، جناب عمر شریف صاحب، ان کے صاحبزادے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، جواد عمر صاحب۔ آئیے ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے جواد صاحب؟ اللہ کا شکر، تھینک یو فار ہیونگ می آن دی شو۔ یو ویلکم فار یور کمنگ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال کر آج تشریف فرما ہوئے۔ تھینک یو فار انوائٹنگ می۔ سب سے پہلے تو میں ہر اس آنکھ کا مشکور ہوں جس نے میرے والد صاحب کو دیکھا، ہر اس کان کا مشکور ہوں جس نے ان کو سنا، اور ہر اس چہرے کا مشکور ہوں جو ان کو دیکھ کر مسکرایا۔ کیا بات ہے۔ میرے والد صاحب جو ہیں وہ ایک جینیس انسان تھے، وہ ایک بہت سچے محب الوطن پاکستان تھے، جنہوں نے ساری زندگی پاکستان کا نام روشن کیا، انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ پاکستان کو ریپرزینٹ کیا، ماشاءاللہ۔ ان جیسا کوئی بھی نہیں تھا، اور میں بہت بلیسڈ ہوں کہ میں ان کا بیٹا بھی ہوں، ان کا مینیجر بھی تھا، ان کا گارڈ بھی تھا، ان کا سب سے بڑا فین بھی تھا، ان کا ڈرائیور بھی تھا، اور جو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں میں ان کی خدمت میں ہی رہا ہوں اور ان کی خدمت کی ہے، اور کوشش کی کہ ان سے سیکھ سکوں، اور انہوں نے مجھے دنیا سکھائی ہے، دین سکھایا ہے، رحم کرنا سکھایا ہے، مدد کرنا سکھائی ہے، عاجزی سکھائی ہے، انصاری سکھائی ہے، رحم لوگوں کے کام آنا سکھایا ہے، ہنسانا سکھایا ہے، انہوں نے غم چرانے سکھائے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں رہتے ہوئے ہمیں دیانت داری سکھائی ہے، ہمیں ایمان سے روشن کیا۔ آپ یقین کریں زید ہمارے گھر میں جب بھی کوئی تقریب ہوتی تھی اس کا اختتام ذکر الہی پہ ہوتا تھا۔ ان کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ ذکر کرتے رہتے تھے، ہر وقت ذکر میں رہتے تھے، اور میڈیا کے اندر ہوتے ہوئے کامیڈی کنگ ہوتے ہوئے سچ اے ڈاؤن ٹو ارتھ پرسن، انہوں نے ہمیں عاجزی سکھائی ہے، اتنے ہمبل انسان تھے، اور ماشاءاللہ اس ذکر کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو یہ شان، یہ رتبہ، یہ مقام ان کو ملا ہے، اور جو زندگی میں بھی ملا، اور اس کے بعد بھی جس طرح لوگ ان کو یاد کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ اس ماہ رمضان میں بتانا چاہتا ہوں ناظرین کو کہ 250 قرآن شریف ان کے لیے پڑھے جا چکے ہیں، کیا بات، ماشاءاللہ، تعداد عمرے کیے جا چکے ہیں، مسجد نبوی میں تلاوت ہوئی ہے، ان کے لیے دعا ہوئی ہے جمعے کی شب، تو لوگوں کا پیار ہے، اور آئی ایم ریئلی تھینکفل، اور میں ہر اس شخص کا فین ہوں جو میرے والد صاحب کا ماشاءاللہ کتنی شان سے، شان اقدس سے ان کا جنازہ رخصت ہوا، جس جگہ پر وہ ہیں اس وقت، میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص، بالکل ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہمارے والد صاحب، ہمیں بھی وہاں جانے کا موقع ملتا ہے اسی وجہ سے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ میری انسیت ہے ان سے، اور اگر مجھے کچھ ہو جائے کبھی تو مجھے یہاں صحن میں رکھ کر چلے جائیں۔ آئیے خوبصورت سا پیکج دکھاتے ہیں جواد بھائی، پھر مزید گفتگو کا سلسلہ بھی آغاز رہے گا جواد بھائی سے۔ جی پی سی آر ٹیم سے گزارش ہے کہ وہ پیکج دکھایا جائے۔ ارادہ دل کی جگہ
माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने क्या शान बख्शी माशाल्लाह। बेशक बेशक। और आप यकीन करें जब भी हम सफ़र में होते थे तो हमारे गाड़ी में कोई म्यूज़िक नहीं बजता था, कोई बात नहीं होती थी, सिर्फ जिक्र होता था। अब्बू ज़्यादातर, मैं बताना चाहता हूँ लोगों को कि वो ज़्यादातर एक बहुत संजीदा इंसान थे, ज़्यादातर खामोश रहते थे और हर वक्त तीसरे कलमे का विर्द करते रहते थे। उनको बड़ा पसंद था ये। और ख़ास इन ताक रातों में हमने घर में मस्जिद भी बनाई हुई थी अब्बू ने, और अभी भी बनाई हुई है। तो अब्बू उस मस्जिद में चला जाया करते थे और अक्सर अपना टाइम दिन का मतलब वो वहीं गुजारा करते थे। ये सबको पता है यहाँ पे जो हमारी फैमिली, कि अब्बू की जो कुर्बत है दीन से और जो उनको जितना शौक़ था इस्लामिक रिसर्च करने का इस्लाम पे और जितना उनको नॉलेज थी, उन्होंने वो हम सब में ट्रांसफ़र की है। हमारी पढ़ाई अच्छी की है, हमें बहुत अच्छी तरबियत दी है। और मेरी वालदा का भी इसमें बहुत क्रेडिट है कि उन्होंने हमारा जो अपब्रिंगिंग में, अब्बू तो बहुत मसरूफ़ होते थे, तो अम्मी ने हमारी जो अपब्रिंगिंग की सारा क्रेडिट मेरी अम्मी को जाता है, जिन्होंने हमें संभाला, अब्बू को देखा। और अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी में आमीन सुमा आमीन, बरकत अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। नाज़रीन, हमारे साथ जवाद भाई भी मौजूद हैं, इसके साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा हमारे साथ। और एक सीनियर एक्टर और उमर शरीफ भाई से उनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा है और बड़ी मोहब्बत करते हैं और कई हम लोग ड्रामा सीरियल्स में उनको देखा करते हैं बचपन से लेकर अभी तक, और सीनियर एक्टर्स में उनका नाम आता है। जनाब शहजाद रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद है, आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई। वालेकुम अस्सलाम। और आप क्या कहते हैं उमर भाई के बारे में? कोई भी कुछ नहीं कह सकता, अगर कोई कह सकता है तो वो उसका बेटा बस। जो उन्होंने जो बातें की मेरा ख्याल है बहुत मुकम्मल है। और ये फैक्ट है कि वो 4 पिलर होते हैं ना एक बिल्डिंग के, उमर शरीफ के चारों पिलर बड़े मजबूत थे। वो किसी साइड से भी अगर आप उसको देख लें, उसकी हमलनेस देखने के लिए बेहतरीन ऐसा इंसान, किसी की हेल्प करने के लिए सबसे आगे खड़ा हुआ नजर आने वाला, और अपने आप को उसमें नुमाया नहीं करता था, अल्लाह पीछे खड़े होके। मैं बहुत हैरान होता था कि और जो नाम उसको अल्लाह ने दे दिया, बेशक उसकी हिफाजत वो अपने एटीट्यूड से करता था। बेशक, क्या अपनी तमाम बातों से। बिल्कुल सही कहा जवाद ने कि वो पढ़ते रहता था। वो एक मतलब रात को हम शूटिंग कर रहे थे उमर की, बहरूपिया की। मुझे मैं उस दिन 2 शूटिंग थी मेरी, तो मुझसे कहना क्या सारी शूटिंग है तू करेगा? कहना यार आजा शूटिंग, मेरे 3 सीन कर दे। मैंने कहा यार उमर, खैर मैं चला गया। जब वहाँ गया तो ना मैंने कैमरा देखा ना लाइट्स देखी, मैंने कहा यार ये इसने देखो बुला लिया ऐसे ही। मैं गया तो वो बैठा हुआ था ऑफिस में, और मैंने देखा उसको तो खड़ा हो गया कहना। मैंने कहा ये क्या है यार, ना कैमरा है ना कुछ है ना कुछ। अब यार तूने बुला लिया तो कहना। वो पढ़ रहा था कुछ, तो मैं बैठ गया, मैं डर गया, कैसे तो कभी भी नहीं करता ही। वो पढ़ रहा था और रो रहा था। अल्लाह। तो पढ़ते पढ़ते मुझसे कहना वो मिठाई का डब्बा रखा हुआ। उसके बाद मुझसे कहना मुझे न्यास करनी है, मैं तेरे बगैर नहीं कर सकता था। तो मैं अजीब हो गया। उसने मेरे साथ पढ़ा, दुआ करता रहा, रोता रहा, हम सब रोते रहे। उसके बाद मैं बहुत देर तक खामोश रहा। मैं मवाजना कर रहा था, मैं उससे उम्र में भी पढ़ा था, मैं 12-13 साल सीनियर था उससे। मैं मवाजना कर रहा था तो मुझे वो बहुत बड़ा नजर आया। क्या बात है। और मैं जब उमर शरीफ एंटर हुआ है ना फील्ड में, तो हम उसको यूँ देखते थे, और इतनी स्पीड से हमने यूँ देखना शुरू किया और हम मजबूर हो गए, आज तक उसे हम यूँ ही देखते हैं। क्या बात है माशाल्लाह। एक निजी चैनल पे आपके बारे में बड़ी वो तासुरात का इजहार किया करते थे, मैं चाहता हूँ नाजरीन को बताएं शहजाद भाई क्या कहा करते थे वो आपसे? बताइए। हमने चीज़ें देखी भी, वो आप बड़े अच्छे मोहब्बत भरे कलमात आपके बारे में कहा करते थे।
یہ تو ہماری فیملی ہے نا. میں بتانا چاہتا ہوں کہ ابو کو محفل لگانے کا شوق تھا, یعنی کہ ان کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہیں, وہ ان کو کھانے کھلائیں, ان سے ذکر کریں, گفتگو کریں. اور جب بھی وہ ڈرامہ شروع کرتے تھے, آپ دیکھیں ان کے ہر ڈرامے میں قوم کے لیے ایک میسج تھا, ایک سوسائٹی کے لیے میسج تھا, جو سوسائٹی کے مسئلوں کی عکاسی کرتا تھا بڑے شوگر کوٹڈ طریقے سے, کامیڈی کے اندر, ہیومر کے اندر. اور ابو کی یہ عادت تھی کہ وہ ہر ڈرامے سے پہلے نیاز ضرور دیتے تھے. کیا بات ہے, لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے, غریبوں کو نیاز دیتے تھے. اور 11ویں شریف ہو تو اسپیشلی وہ بہت زور و شور سے ہوتی تھی ہمارے گھر میں, اور بہت بڑی تقریب ہوا کرتی تھی. اور ان کا بڑا یقین تھا کہ انہوں نے ہمیشہ جو وہ کہتے تھے, یار مجھے جواد یہ سمجھ نہیں آتی کہ کوئی میرے پاس آیا ہے تو اس نے اپنی پرابلم بتا کیوں دی, میں نے اس کی چہرے کو دیکھ کے کیوں نہیں اس کی مدد کی. سوری ٹو کٹ یو. جی جی, کیا بات ہے. یہ بچے وہ ہیں, یہ ہوئے جواد ہوئے, فواد ہوئے, ان کے چھوٹے بھیا, کیا بات ہے اس کی. ایک مصعب ہوا تھا کہ ہماری گودوں میں رہی کی بہن بڑی ہیرا, جس سے عمر بے پناہ پیار کرتا تھا. اس نے جانا تھا, وہ چلی گئی. سر یہ عمر کے لیے بڑی تکلیف دہ بات تھی, بے پناہ, لیکن تربیت بہت اچھی کر کے گئے بچوں کی, جس میں پیش ان کی امی ہیں, جنہوں نے, میں سمجھتا ہوں میں شروع سے لے کے اور اینڈ تک ساتھ تھا, شادی سے پہلے سے بھی. ان کی یعنی ان کی جو میں نانی کہوں گا, وہ اتنا پیار کرتی تھی ہم سب سے. کیا بات, عمر سے کتنا کرتی, عمر سے کتنا کرتے ہوں گے. ناظرین, عمر بھائی کی ماشاءاللہ قربت اور اتنی اچھی ماشاءاللہ سے ان کے کام تھے کہ اللہ پاک نے ان کو جو وسیلہ خیر عطا فرمایا, عبداللہ شاہ غازی بابا کے مزار کے احاطے میں ماشاءاللہ جگہ عطا فرمائی. ہمارے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. جواد عمر بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, شہزاد رضا بھائی موجود ہیں. اب میں ناظرین ایک ایسی شخصیت کا تعارف کرانے چاہ رہا ہوں جن کو آپ سنخان رسول کے نام سے بھی جانتے ہیں, اور صوفی سنگر کے حوالے سے بھی ان کی پہچان ہے. نعت ان کا پہچان بنی. اگر میں بات کروں, ہمارے ساتھ پہلے بھی کئی دن پہلے تشریف فرما ہوئے تھے, اور آج بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوئے ہیں, اور بہت خوبصورت انداز میں شان رسول اقدس پیش کیا کرتے ہیں. جناب شیری رضا بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, آئیے ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم شیری بھائی. وعلیکم السلام زید, بہت شکریہ. آپ کا بھی تعلق رہا عمر بھائی سے بہت گہرا, تو آپ نے کیسا پایا؟ اتنا گہرا تو نہیں رہا جتنا شہزاد بھائی کا ہے یا اور فنکاروں کا ہے, لیکن عمر بھائی کے ساتھ تعلق رہا. لائیو شوز کے حوالے سے اکثر ملاقاتیں رہیں, اور اس کے بعد جو ہمارے ٹیلی ویژن کے شوز میں بھی ایز اے گیسٹ عمر بھائی آتے رہے. تو ان کی شفقت, ان کی محبت ویسے ہی جیسے بڑے بھائیوں کی ہوتی ہے, جیسے شہزاد بھائی کی ملتی ہے جس طرح, اور تو وہ اسی طرح اپنے جونیئرز کو بہت زیادہ موٹیویٹ کرتے تھے. اور کیونکہ عمر بھائی صرف ایک ایکٹر یا کامیڈین نہیں تھے, وہ رائٹر تھے, سانگ رائٹر تھے, میوزک ڈائریکٹر تھے, میوزک کمپوزر تھے. انہوں نے کتنے گانے اپنی موویز کے لیے لکھے, اور مطلب فلم بھی کی. وہ بہت ایک بڑے انسان, اتنی زیادہ صلاحیتوں کے ساتھ کسی فنکار کو بہت کم دیکھا ہے کہ جس میں اتنی ساری صلاحیتیں. اچھا, وہ مجھ سے پیار سے کہتے بھی تھے کہ او بھائی تیرا تو 5ویں کالے سے شروع ہو جاتا ہے, میں تیرے ساتھ نہیں گا سکتا. تو محبت میں وہ اس طرح. آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے جو نعت پڑھی, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے, اور الحمدللہ اللہ کے کرم سے میں دعا کرتا ہوں کہ ان کی بات آج بنی رہے اور ہمیشہ بنی رہے. اور یہ بنی ہوئی ہے کہ جس نے یہ نعت پہلے پڑھی, خورشید احمد خان صاحب, اور ان کی بات جاتے جاتے وہ بھی وہی ہیں, خورشید بھائی بھی وہی ہیں, ان کے برابر میں عمر بھائی ہیں. دونوں نے یہ نعت پڑھی کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے, اور دونوں کی بنی ہوئی دونوں ولی کے پہلو میں. کیا بات ہے ماشاءاللہ, بہت حسنی حسینی ولی ہیں. حسنی حسینی ولی بھائی, واہ سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات کیا آپ نے, کیا بات کیا. تذکرات پیش کرے اور باتیں عمر بھائی کے بارے میں یادیں تازہ ہو گئیں. ہمارے ساتھ ایک اور مہمان شخصیت موجود ہیں, ہمارے ساتھ ساری ٹرانسمیشن میں ہمارا حصہ ہوتے ہیں. جناب پاک میمن ویلفیئر آرگنائزیشن کے رہنما ہیں اور چیئرمین ہیں, فاؤنڈر ہیں, جناب اشرف میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اشرف بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال حوال ہیں؟ آپ کا بھی فنکار و آرٹسٹ کے ساتھ بہت زیادہ نظریہ رہا, ساتھ رہا, تو میں چاہوں گا کہ آپ بھی کچھ واقعات بتائیں جو عمر بھائی کے ساتھ گزرے. میرا ایک ہی واقعہ رہا ہے, اور یہ آپ کے آواری کے اندر. اچھا, کیونکہ لیجنڈ ہوتا ہے نا, تو ہر آدمی خواہش ہوتی ہے ان کے ساتھ فوٹو کھینچوا لے, ان کے ساتھ جو ہے 2 منٹ کے لیے کھڑا ہو جائے, ان کی بات سن لے. تو کسی انگریز سے بات کرتے. شہزاد بھائی میں آپ کو بالکل ریئل بتا رہا ہوں, تو میں اسے دور سے کھڑا, میں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ
किसी अंग्रेज से बात कर रहे हो, अब मैं जाके ऐसे खड़ा हो जाऊं, इतना बड़ा फनकार है, पता नहीं किस सिलसिले में बात हो रही, तो मैं ऐसे जरा से दूर होके खड़ा हो गया। तो उन्होंने एक दो दफा ऐसे नजर से देखा, अच्छा वो उनकी आईक्यू तो बड़ी तेज थी ना, तो वो आदमी को पूरा पढ़ लेते थे कि आज सामने वाला है क्या। वो देखो ये लेजेंड आदमी की बात कर रहा हूँ मैं, आम आदमी की नहीं। तो उन्होंने मुझे ऐसे किया, ऐसे जुम्बिश दी कि अब आ जाओ, करीब आ जाओ मेरे, मतलब एक होता है प्यार का अंदाज, एक तो होता है ऐसे है, हाँ आ जाओ, क्योंकि उन्होंने बात मुकम्मल कर ली। मुझे ऐसे ही किया, भाई फोटो खिंचवाओ यार मेरे साथ। अब मैं मेरी ख्वाहिश तो फोटो खिंचवाने की, लेकिन आप मुझे क्या कह रहे, फोटो खिंचवाओ यार मेरे साथ, मतलब एक प्यार का अंदाज, एक मोहब्बत। अब मेरा दिल कितना बढ़ गया और मैं कितना अपने आप को खुशनसीब कहने लगा कि यार देखो, उसने खुद मुझे ऑफर कर दी और मैं अभी जाकर रिक्वेस्ट करता या बात कहता। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये बड़े आदमी की शान होती है। क्या बात ये है। बात ऐसे नहीं है, इतनी आसानी से नहीं वसूल की। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही देखें ये इतने बड़े लोग, ये सारी, और ता कयामत तक इनकी तारीफ होती है इंशाल्लाह। इसकी वजह ये है कि वो आदमी था, दुआएं ले रहा था, हाँ, बिल क्या वास्ता बात भी है। दुआएं ले रहा था बिल लोग। वास्ता अब देखिए मेरी तो एक ही मुलाकात है, बाकी स्टेज पे हम बहुत से प्रोग्राम ड्रामे देखते थे, तो वो एक होता है भाई ठीक है, आ गया देख के चला गया, कारी है या लिखाड़ी है जो भी। देखिए सर, ये मैं जानता हूँ इन्हें और इनका बड़ा सिलसिला रहा। उमर शरीफ ने अपनी पूरी फैमिली में, ही इज सो केयरिंग, बड़ा केयरिंग थे। उन्हें पता था, नज़र सब पे होती थी कि बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चों की क्या प्रॉब्लम है, बच्चों के लिए क्या करना है। वो और उनकी मिसेज, वो एक इतनी बड़ी ताकत थे दोनों कि उन्होंने हर चीज़ को बना के रख दिया। देखिए ना, मैं कि अब्बू ने मेरे यतीमों की किफ़ालत की है। उन्होंने अल्लाह हमारे पूरे जितने भी ख़ानदान को संभाला और पाला है, उनकी शादियां करवाई, उनको अब ईद का जैसे मौका रहा, हम तो ईद नहीं मना रहे, लेकिन जब अब्बू हुआ करते थे तो हम जब ईद मनाया करते थे, तो जो हमारे लिए कपड़े आ रहे हैं वही उनके लिए भी आ रहे हैं। कोई इसमें सब बराबर है, सब, किसी को ऐसा ना लगे कि मैं कमतर हूँ या मुझे कम किया है। और वो सबको ईद के दिनों में और त्योहारों पे वो प्रॉपर, और वैसे भी उनकी एजुकेशन को देखना, सबको देखना, हर कोई अब्बू की तरफ देखता था। भाई वो पूछते थे, कभी कई मरतबा मुझसे, शहजाद यार वो उसकी क्या हालत है, क्या तबीयत कैसी है, खामोशी थे। आपकी बात में तायद करूं, शकील शाह मेरे साथ कई मामलात में रहे हैं, आपके शकील शाह साहब टीवी आपके जो जी, तो वो कभी बात होती है आपके उमर शरीफ साहब की, मैं बिल्कुल इस बात का गवाह हूँ और मुझे कंफर्म बात है। तो वो कहते थे हमसे दोस्तों की तरह बात करते थे, और कभी कभी पूछते थे यार क्या मसला है तुम्हारा, मुझे भी देखते थे, वही बात, उसी तरह की बात वो जैसे आप कह रहे हैं, बिल्कुल इसी वही तरह बात का। बिल्कुल वही है। और वो ऐसा सिलसिले रहे जो तुमने भी देखे होंगे, हमने भी देखे हैं। वो पूछते थे कि यार उसकी तबीयत कैसी है, उसको कोई ज़रूरत तो नहीं है। तो मैं कहता था हाँ यार, ही इज़ नीडी, वो ज़रूरतमंद है और बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है। तो कहने अच्छा तुम मुझसे मिल लेना थोड़ी देर। अच्छा फिर मैंने 2-4 अपने साथियों से कहा यार कितने हैं जेब में पैसे, तो हमने कहा वो क्या करना है, ये उमर के पास गए। मैंने कहा हाँ क्या कर रहा था उमर, उसने हाथ यूँ किया और मुझे यूँ करके कहना ये जा तू ये दे देना मेरी तरफ से। मैंने कहा तो मैं कह दूंगा ना कि उमर मिलने भेज, नहीं 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 कहना मत। क्या बात है। देखें कितनी कितना आर्टिस्टों की अब्बू ने हेल्प की है, बहुत आर्टिस्टों की और यही तो इस मैं तरह तो की है, लेकिन मैं एक छोटी सी बात, अगर आप ब्रेक तो ना हो तो, जी इस तरह तो की है उन्होंने, इस तरह की है कि एक जब हमारी मुलाकात हुई तो अभी हम ऑन एयर नहीं थे, कैमरे ऑन नहीं थे, तो कहा कि उमर भाई ये सारे आपके जाके इंडिया में सारे लोग आपके आइटम चीजें कर रहे हैं, बच्चे हैं मेरे यार, उनके रोजी लगी हुई है ना, लगे ना दो यार, बच्चे हैं मेरे, इस तरह भी किया है। क्या बात ले लो, क्या ले जाओ बात, जो है। क्या बात है शरीफ भाई, अशरफ भाई, शहजाद भाई, मैं समझता हूँ यही तो सारी अच्छाइयाँ थी कि अल्लाह पाक ने इतने माशाल्लाह खूबसूरत अंदाज में अपने बंदों को खूबसूरत अंदाज में बुलाता है। जिस शान अक़दस से वो जनाजा उठा और जिस तरह से लोग उनको लेके गए, आइए कुछ देखते हैं, कुछ यादें ताज़ा करते हैं अपने वीडियो क्लिप्स के थ्रू। मुझे इश्क है तो खुदा से, देखो आप अंदर घुस रहे हो यार, मुझे इश्क है तो
मैं तो यहीं खड़ा हूँ, एक घंटे ये करम है सारा मेरे मुंह से आए मेरे सारा जो मेरे नाम लूं तेरा मैं तो पंजे करने का गुलाम हूँ मैं तो आप सबका तशरीफ लाने का बहुत बहुत शुक्रिया और अपनी दुआओं में बशीर साहब को रोजाना याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, रिसालत या रसूल अल्लाह, हैदरी। देखिए नाज़रीन, जिस तरह से अल्लाह ताला अपने ख़ास बंदों को जब अपने पास बुलाता है ना, तो इस शान से जनाजे उठते हैं, इस शान व धूम से जनाजे उठते हैं। और अब हमारे साथ मौजूद हैं शेरी भाई, शेरी रज़ा भाई। मैं चाहूँगा शेरी भाई कुछ कलाम से आगाज़ कर दिया जाए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान अक़दस में। जी बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि वही कलाम, ऐसा कलाम सुना दें कि वो उमर भाई की रूह अगर सुन रही हो तो वो खुश हो जाए, क्योंकि अहले बैत से मोहब्बत करते थे, औलिया कराम से मोहब्बत करते थे, हुज़ूर पाक से बहुत मोहब्बत करते थे। मैं चाहूँगा कि वही कलाम पढ़ूँ जो उमर भाई ने रिकॉर्ड करवाया और उनको बहुत पसंद था। और ये लाइन ही ऐसी है कि जो भी पढ़ता है ऐसा लगता है कि मैं पढ़ूंगा तो मुझे लगेगा कि मेरे लिए शहजाद भाई पढ़ेंगे या जवाद पढ़ेंगे या आप पढ़ेंगे, ऐसा लगेगा कि सरकार का करम हम सब पर ही है, यकीनन हम सब पर करम है। बेशक ऐसा ही है, बेशक ऐसा ही है। कोई सलीका ज़ुका न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। किसी का एहसान क्यों हालात क्यों बताए, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से लालगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहा थी पुरखता की किस्मत, मैं इस करम के था काबिल, हुजूर की मर्दा परवरी, तुम्हारा करम है आका। अमल की मेरे असास क्या है, बजुस निजामत के पास क्या है, रहे सलामत बस उनकी निस्बत, उनकी निस्बत के पास ही है। हसनी हुसैनी है जहाँ पे वो आराम कर रहे हैं। आप अल्फाज देखें कैसे उन्होंने सेलेक्ट किए, रहे सलामत बस उनकी निस्बत, मेरा तो बस आसरा यही है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब बनी हुई
کیا کہنے, واہ بھائی ماشاءاللہ. یہ عمر بھائی نے بھی کلام پیش کیا تھا, اور آج جس خوبصورت انداز میں شیری رضا بھائی نے بات کہی, اور جس کی بات بنی ہے شیری رضا بھائی کی, الحمدللہ ہم سب کی بات بنی ہوئی ہے. اشرف بھائی, شہزاد رضا بھائی, جواد عمر بھائی, کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے, انشاءاللہ بنی رہے گی. اور بریک پہ جانے سے قبل میں اپنے مہمانوں کا شکر گزار بھی ہوں, خاص طور پہ اسپیشلی آج عمر بھائی کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے جواد عمر بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہوئے, انہوں نے اتنے اچھے یادیں تازہ کریں. شہزاد رضا بھائی موجود ہوئے. میں چاہوں گا جواد عمر بھائی بریک پہ جانے سے پہلے کچھ عمر بھائی کے بارے میں اور کوئی ہماری پبلک ناظرین دیکھنے والوں کے لیے کوئی میسیج کنوے ہو جائے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابو نے ہمیشہ میں یہ بولا کہ جواد تم ایک آدمی ہو اور تم نے انسان بن کے واپس جانا ہے. اور آدمی اور انسان میں کیا فرق ہے کہ آدمی اپنے لیے سنتا ہے, اپنے لیے کھاتا ہے, اپنے لیے پیتا ہے, اپنے لیے بولتا ہے, اپنے لیے دیکھتا ہے, سارے کام اپنے لیے کرتا ہے. انسانیت وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ آدمی کا ہاتھ اپناؤ اور نوالا کسی اور کے منہ. تو ایک اچھے انسان بنو, آدمی تو ہم سب ہیں. انہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو ریلیٹ کیا ایک عام انسان کے ساتھ کہ آپ کے اندر, اور اسی کی نسبت سے انہوں نے ہاسپٹل بنایا, ماں ہاسپٹل. میں بلکہ یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں ناظرین کو کہ میرے والد صاحب کی جو کامیابی, جو وہ کہتے تھے کہ میری کامیابی کا راز, وہ ان کی والدہ کی خدمت تھا. یعنی کہ میری دادی کی انہوں نے اتنی خدمت کی ہے کہ ابو دن میں شوٹنگ کیا کرتے تھے, رات میں 2 لائیو شوز کیا کرتے تھے, اور پھر گھر آ کر 1 گھنٹہ میری دادی کے پیر بھی دبایا کرتے تھے. اور یہ روٹین میں نے 15 سال دیکھی ابو کی. اور جب میری دادی کا انتقال ہوا تو ابو نے, کیونکہ کراچی میں ڈرامہ کر رہے تھے, تو جب ان کو پتہ چلا لاہور آئے تو انہوں نے مجھے کہا یار میں اب دوبارہ نہیں دیکھ پاؤں گا یہ چہرہ. تو انہوں نے ایک لائن بولی جو میں سنانا چاہتا ہوں ان کو دیکھ کر. شعر انہوں نے ایک لکھا کہ میری آنکھوں کو تیری عادت ہے, میری آنکھوں کو تیری عادت ہے, تیرا چہرہ میری عبادت ہے. میری آنکھوں کو تیری عادت ہے, تیرا چہرہ میری عبادت ہے, تو دنیا میں ہے رب کی پہچان, میرا ایمان ہے میری ماں. مجھے کہنے لگا یہ لکھ کے اب کر آ جاؤ. اور پھر انہوں نے ایک بہت خوبصورت گانا بھی ماں کے اوپر بنایا جو ہاسپٹل کی, آپ نے بھی سنا ہوگا. تو ابو کی جو انسپریشن تھی وہ ان کی والدہ تھی, اور ہماری انسپریشن بھی ہمارے والدین ہیں. میں سمجھتا ہوں اس دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد سوائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد ماں باپ کی خدمت کرنا ہے, اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے. جنہوں نے ہمیں تخلیق کیا ہے ان کی خدمت کرنا ہے ہم پہ فرض ہے. اور ابو ہمیشہ کہتے تھے کہ تم ایک درخت کو دیکھو, اس سے سیکھو کہ جب وہ اپنے عروج پر ہوتا ہے لوگوں کو پھل دیتا ہے, سایہ دیتا ہے, معاشرے میں آکسیجن پرووائڈ کرتا ہے, لوگ سایہ لیتے ہیں, نیچے بیٹھتے ہیں. جب وہ کٹ جاتا ہے تو اس سے لکڑی بنتی ہے, پیپر بنتا ہے, لوگ علم حاصل کرتے ہیں. جب وہ بالکل اپنی آخری فارم میں آ جاتا ہے تو لوگ اس سے کھانا جلاتے ہیں, چولہا جلاتے ہیں, کھانا پکاتے ہیں. تو وہ اپنی جوانی سے لے کے بڑھاپے تک لوگوں کے کام آ رہا ہے, تو تم بھی اپنی جوانی سے بڑھاپے تک لوگوں کے کام آ رہا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, واہ بھائی واہ. ان کی امی یعنی عمر شریف کی امی, ان کی دادی, وہ بہت ساری باتیں عمر, ہنسانے والی باتیں عمر, ان کے کہے ہوئے جملے کہتے تھے. ایسا ہیومر, سینس آف ہیومر تھا ان کی امی کا. کیا بات, آبزرویشن بڑی اسٹرانگ تھی. بھائی ہم بیٹھے ہوئے ریہرسل کر رہے ہیں, تھوڑی سی لائٹ سی بات ہے, ریہرسل کر رہے ہیں, تو اب ہمیں پتا تھا کہ امی جو ہیں یہاں بیٹھے. اچھا ہمارے ابا اور عمر شریف کے بڑے بھائی دونوں تینوں وہ پرانے دوستوں میں سے, تو وہ ہمیں پتا تھا کہ اب امی آئیں, بیٹھ گئی, ریہرسل ہو رہی ہے, اس میں جاوید شیخ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, لیاقت سولجر بھی بیٹھے ہوئے, اور سب بیٹھے ہوئے جو لوگ. تو اب وہ کہنے لگے لیاقت اس دن نئے کپڑے پہن کے آیا تھا, یعنی نئے سلوائے تھے, اور 2 گھنٹے پہلے ملے تھے اس کو, اور وہ پہن کے آ گئے, آف وائٹ بوس کی کلر کے, بوس کی ہی کے تھے. تو بیٹھے کہنے کی اب ہم سب لیاقت کا پہلے مذاق اڑا چکے تھے, آج تو نئے کپڑے. اب جو ان کی دادی نے دیکھا, عمر کی امی نے, تو کہنے آئے یہ کیا مقصد, نئے کپڑے ایک آدمی پہنا ہوا ہے, اور وہ کہہ رہی آئیے میلا کون بیٹھا ہے. بہت چھیڑتی تھی وہ لیاقت کو, اور وہ تو لیاقت نہیں ہو گیا. تو جو ہم سب ہنسے, تو ان کا جملہ جاوید پہ بھی, ہم پر بھی, وہ جملے وہ تھے جو عمر نے کیش کیے. کیا بات ہے, واہ واہ. تو اور وہ میں نے دیکھا کہ اتنا ادب اپنی ماں کا کرنا, اتنا خیال اپنی ماں کا کرنا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. وہ ہم نے ان کو اپنے فادر سے بات کرتے نہیں دیکھا, ماں سے. چھوٹے تھے کیا بات, وہ چھوٹے بھی چلے گئے, پیر چوم کر جاتے تھے
दादी अम्मा के, और कहते थे मेरी ज़बान में अम्मी रवानी इसीलिए है कि मैं आपके पैर चूम के जाऊँ। भाई वाह वाह, देखिए क्या अकीदत, कितनी मोहब्बत, कितनी अकीदत मैंने नहीं देखा। क्या बात है माशाल्लाह। नाज़रीन, मज़ीद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। मैं आपको बता दूं एक और मेहमान शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जो कि फाउंडर चेयरमैन हैं ऑफ हम कराची चैरिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के, जनाब फैसल हमीद साहब हमारे साथ मौजूद है। आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल हमीद साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल हैं आपके? अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह से जितनी खूबसूरत अंदाज में आप सोशल वर्क कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि ये कब से आगाज़ किया है? पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया, और मैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स पहले गोश गुजार करता चला जाऊँ। क्या बात है, इरशाद बिस्मिल्लाह। कि बड़ा आज मेरे लिए खुशकिस्मती का दिन है। बेशक बेशक। यहाँ शहजाद भाई हमारे लीजेंड, वो तो हैं ही, बेशक। उमर भाई के साहबजादे यहाँ पर हैं, कितनी बड़ी बात। शेरी भाई हैं हमारे, अशरफ भाई माशाल्लाह, अशरफ भाई हैं। जो चीज़ें आपने दिखाई, जो चीज़ें आपने अभी बातें हुई हैं, आप बस ये बात ये चीज़ समझें कि मैं अगर ये बताऊं कि मेरे काम करने की एक इंस्पिरेशन अगर उमर भाई है, तो आप यकीन करें कि गलत नहीं है, हो ही नहीं सकती। क्या बात। क्योंकि वो जो शख्सियत थी ना, वो एक इंसाइक्लोपीडिया है ना। अच्छा, वो कराची करते रहते थे। सही। इतनी ज़्यादा उनकी अपने इतनी वो नहीं रही है, लेकिन जितना भी मैंने सुना है, शहजाद भाई इसको इंडोर्स करेंगे, जवाद भाई अपने इसको इंडोर्स करेंगे। वो कराची करते रहते थे। सही सही सही। वो ये कहते थे कि यार बस मैं कराची से हूँ और कराची मुझसे। वो लाहौर में भी काफ़ी अरसा रहे, लेकिन उनकी रूह जो थी ना, वो कराची में थी। वो कराची में पाकिस्तानी थे सर, वो इंडिया में बैठ के भी पाकिस्तान थे। आज हमारे यहाँ बहुत सारे आर्टिस्ट और सब जाना चाहते हैं इंडिया, कि वहां से फेम मिलेगा, वहां से उनको बुलाता था इंडिया, और वो कहते थे नहीं मैं पाकिस्तान। वहाँ पे भी सर बुलंद रहते थे और झंडा बुलंद रखते थे पाकिस्तान का। वो तो पूरी दुनिया में, यानी कि जहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि किसी को अगर मिज़ा का शौक है या थोड़ी सी भी अगर अपने शऊर है, तो वो उमर शरीफ साहब को जानता होगा और फैन होगा। और मैं अगर ये बोलूँ कि मैं सबसे बड़ा फ़ैन हूँ, तो मेरे ख्याल से इस दुनिया में सब लोग ऐसे ही हैं कि हर कोई बात हर यही कहेगा कि यार मैं उमर शरीफ साहब का सबसे बड़ा फ़ैन हूँ। तो बस यही अपने, मैं बातें तो बहुत सारी हैं अपने लेके हाथे करूँगा, लेकिन यहाँ पे जो एक माहौल बना और उमर शरीफ साहब का जो एक तस्करा हुआ, तो मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गया। लेकिन ये कि मैं सिर्फ ये बात कहूँगा कि ओन कराची, क्या बात। उमर शरीफ भाई के कराची को ओन करें। और माशाल्लाह हम कराची चैरिटी वेलफेयर के हवाले से काम भी करते हैं फैसल हमीद भाई। तो आइए देखते हैं फैसल हमीद भाई की जो काविशें हैं सोशल एक्टिविटीज़ के हवाले से, वो भी मुलाहिज़ा करते हैं। फैसल भाई, इतने सारे लोग जो कि स्क्रीन फेसेस हैं, इनके साथ भी माशाल्लाह आपकी कारकर्दगी नुमाया है, तो क्या वजह है कि इतने सारे सोशल एक्टिविस्ट और मुल्क के मायानाज लोग आपके साथ कदम बा कदम खड़े हुए हैं? बिल्कुल सर, मेरी कोशिश ये चीज़ की है कि देखिए मैं अकेला तो कुछ भी नहीं कर सकता ना, मेरे साथ ये सारे सब लोग हैं, और ये सब कराची है, ये पूरे कराची के लोग हैं। जिन जिन लोगों को आप देख रहे हैं ना, दे आर बिलोंग्स फ्रॉम कराची। अयास भाई है, फारूक भाई है, यानी जितने भी लोग आप देख रहे हैं कि सारे सब लोग कराची है। तो इन्हीं के साथ मिलके काम करने का जो अपने क्या नाम है मुझे मौका मिल रहा है, और उन्हीं के थ्रू मैं अपनी चीज़ों को लेके जा रहा हूँ, चाहे वो राशन का हवाला हो, चाहे वो अपने कोई किसी के इलाज का हवाला हो, या किसी किस्म की कोई स्पोर्ट्स की अपने प्रमोशन हो, या कोई भी ऐसी चीज़ों को जो कराची की अपने परेशानियाँ, कोई मसाइल, कोई चीज़ें, मैं यकीन करें मैं इन लोगों के साथ ही सारी सब चीज़ों को मैं लेके चलता हूँ, और इन लोगों से मुझे सीखने को भी मिलता है, और ये मुझे गाइड भी करते हैं और हर तरीके से सपोर्ट करते हैं, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर मुझे बड़ा अपने क्या नाम है सपोर्ट करते हैं।
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھی خدمت ہے فیصل حمید بھائی کی، جو کہ ہم کراچی چیریٹی ویلفیئر آرگنائزیشن کو رن کر رہے ہیں. اور اب ہمارے ساتھ اشرف محمد بھائی بھی موجود ہیں پاک محمد ویلفیئر آرگنائزیشن سے. اشرف بھائی، کتنا اچھا لگ رہا ہے آج ماشاءاللہ، عمر بھائی کی یادیں تازہ ہو رہی ہیں، اور جس طرح سے آج رہنما موجود ہیں، عمر بھائی کے ساتھ ہی موجود ہیں. بات یہ ہے بھائی، جب کسی لیجنڈ کے ساتھ آپ ٹچ ہو جاؤ نا، آپ کی ایفیلیشن ہو جائے تو آپ اپنے آپ میں فخر محسوس کرتے ہیں. تو آج ماشاءاللہ بیٹے سے ان کی ملاقات ہو گئی، اور جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ انسپریشن تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن وہ بات ایسی نظر آتی ہے کہ یار ہم صرف سوچ سکتے ہیں کہ یار بندہ کیا تھا، لیکن ابھی جو یہ پیش کر رہے ہیں تو بات ایسی نظر آتی ہے کہ مقابل اس کے کوئی نہیں ہے. ہاں بے شک، اس کے مقابل کوئی نہیں ہے. کوئی نہیں. وہ اکیلا تھا، لیکن پوری اس کے ساتھ ایک منزل اور ایک پورا جلوس اور ایک پوری کائنات کے ساتھ لے کے چل رہا تھا. دیکھیں وہ جو بھی بات کر رہے تھے نا، ایک چھوٹی سی، اب وہ ماں کی قدر کی جو بات ہے، ہم تو کتابوں میں پڑھتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے یا ہمیں کوئی بتاتا ہے کہ یار اس طرح سے ہے، لیکن وہ پریکٹیکل وہ بتا رہا ہے کہ ماں کا قدم چوم کے وہ جاتا تھا، وہ کہتا تھا کہ مجھے جو کچھ ملتا ہے اس سے فیض ملتا ہے، اس سے فیض ملتا یہ ہے. یقین. اور یہ اسی جو فیض کے صدقے میں انہوں نے ایک ہاسپٹل بھی قائم کرا، وہ جس ماں کا والا، نام بھی ہاں وہ ماں کی سے منتخب رکھا انہوں نے. جیسے اپنی اولاد سے پیار کرتے تھے عمر، اس ہاسپٹل سے اتنا ہی پیار کرتے تھے. اور پھر انہوں نے جواد سے، میں نے میرے سامنے کہ بھی جواد میں رہوں یا نہ رہوں، اس ہاسپٹل کو ایسے ہی زندہ رکھنا. ہاں کیا بات ہے، ایسے ہی خوبصورت رکھنا. ہم کچھ سال پہلے امریکہ میں تھے، میں پڑھا بھی امریکہ سے ہوں، تو 2016 میں تو ابو کو میئر آف ہیوسٹن نے آنرری سٹیزن شپ دی کہ آپ جو ہیں وہ یہیں پر ہی رہ جائیں امریکہ میں. سو ہی ریفیوزڈ بائی سیئنگ کہ میں پاکستان میں رہوں گا. میری نظر میں دنیا کا سب سے مضبوط پاسپورٹ جو ہے وہ میرا ہرا پاسپورٹ ہے. آئی ول لیو ان پاکستان، آئی ول ڈائی ان پاکستان. اور انہوں نے نہیں لی امریکن نیشنلٹی. وہ کسی بھی دنیا کے ملک میں سیٹل نہیں ہوئے کیونکہ انہوں نے پاکستان کو ہی ہمیشہ پریفرنس. ماشاءاللہ پکی حب الوطنی تھی. انڈیا میں بھی جب امیتابھ بچن صاحب نے بھی کاپی کیا ابو کو، تو دبئی میں ملے تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو کاپی کیا. تو ابو نے کہا ایک جگہ پہ میں کھانسا تھا، تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو وہ بھی کاپی کر لیا کہ آپ کھانسے تھے اس جگہ پہ. تو کھانسی بھی کاپی کرنے اتنا ایکوریٹلی ان کو فالو کیا ہے. اور آج بھی انڈیا میں ایکٹرز ان کو کرتے ہیں فالو، کاپی کرتے ہیں، ان کے اون کرتے ہیں. مجھے سب نے کالز کیے ہیں اور کنڈولنس کے لیے، اور سب نے یہی بولا کہ ہماری انسپریشن تھے عمر صاحب، اور ہمیشہ رہیں گے. اور میں ان کا بیٹا ہونے کے ناطے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ میری بھی وہ انسپریشن تھے اور ہمیشہ رہیں گے. ماشاءاللہ. عمر بھائی کے صاحبزادے بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ، شیری بھائی بھی موجود ہیں، بہت اچھے ثنا خوان رسول ہیں. شیری بھائی، میں چاہتا ہوں بریک پہ جانے سے قبل ایک کلام پیش کر دیا جائے جو کہ اہل بیت سے منسلک ہو. ایسا پہاڑی لے جائے. آج قریب سے میں ان کو سن رہا ہوں، ٹی وی پہ تو ہم سنتے تھے، اتنا مطلب اچھا، اتنا خوشی سے فیل ہو رہا ہے کہ یار ماشاءاللہ. مجھے اس میں ان کی بات اچھی لگی، پہاڑی لہجہ. ہاں ماشاءاللہ. اور آج تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ روحانی طاقت بھی آئی ہوئی ہے نا آج تو ماشاءاللہ. وہ تو ایک خوب میں انہوں نے پڑھا ہے نا، لیکن طاقت ہے یار ان کے کلام کے ساتھ جو انسیت اور جو پڑھنے کا انداز بڑا بہت خوبصورت. مولانا بخشی، اللہ پاک اس میں برکت ڈال دے، تاثیر ڈال دیتا ہے، برکت ڈال دیتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بسم اللہ. دل سے پڑھتے ہیں. بہت محبت آپ کی. بہت یہ پڑھنے گئے باہر، چھوٹی سی ایک اطلاع تھی کہ جہاں جہاں انہوں نے پڑھا نا، وہاں لوگ مقصد کچھ دیر کے لیے بھول جاتے تھے اپنا آپ. میں چلے جاتے ہاں چلے جاتے تھے. کیا بات بھائی، آپ کا پیار تو ہمیشہ ملتا رہے، ملتا رہا ہے اور ملتا رہے آگے بھی. آپ سلامت رہیں، صحت کے ساتھ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک بہت خوبصورت کلام پیش کر رہا ہوں، جیسا کہ آپ نے کہا کہ مولا اور عمر بھائی جو ہیں وہ غوث پاک کے ماننے والے تھے اور علی علی کیا کرتے تھے. علی علی کرتے تھے. تو ان کو یاد کرتے ہوئے اور میں اس کلام کو شروع کرنے سے پہلے ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ پاک، آج جو میں مولا علی کا ذکر کر رہا ہوں یا نبی پاک کا ذکر کر رہا ہوں، اس کے صدقے عمر بھائی کے درجات بلند سے آمین آمین ثم آمین. بسم اللہ. نبی کا دین سکھایا ہے علی نے، نبی کا دین سکھایا ہے علی نے، جہنم سے بچایا ہے علی نے، جہنم سے بچایا ہے علی نے. نبی کے دوش پر اللہ کے گھر میں، نبی کے دوش پر اللہ کے گھر میں، بتوں کو بھی گرایا ہے علی نے، بتوں کو بھی گرایا
مدینے میں بلایا مصطفیٰ نے مدینے میں بلایا مصطفیٰ نے نجف مجھ کو بلایا ہے علی نے نجف مجھ کو بلایا ہے علی نے جو خیبر دو سو مردوں سے کھلے نا جو خیبر دو سو مردوں سے کھلے نا اکیلے ہی اکھاڑا ہے علی نے اکیلے ہی اکھاڑا ہے علی نے تلاوت بھی کرے داڑھی بھی رکھے تلاوت بھی کرے داڑھی خوارج ہے بتایا ہے علی نے خوارج ہے بتایا ہے علی نے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا علی کامیاب ہو گیا خوارج ہے بتایا ہے علی نے لہد میں بول مولا شہر تجھ کو لہد میں بول مولا شہر تجھ کو لہد میں غلام اپنا بنایا ہے علی نے غلام اپنا بنایا ہے علی 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 واہ 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 جی ہیں زندہ باد یہ فرش سبحان اللہ جیتے رہو خوش رہو کیا بات یہ انشاءاللہ میرا عقیدہ ہے کہ یہ بات فرش سے لے کر عرش تک جائے گی انشاءاللہ سبحان اللہ علی ولی کے سارے اسیر بیٹھے ہیں قسم خدا کی سارے سبحان اللہ باز امیر بیٹھے ہیں باز امیر بیٹھے ہیں کھنچی تھی 13 رجب کو ہاں ہاں کھنچی تھی 13 رجب کو جو خانہ کعبہ میں سارے اسی لکیر کے فقیر بیٹھے ہیں بھائی واہ سبحان اللہ کیا خوبصورت سما باندھا ہے ناظرین قبل اس کے کہ میں بریک کی جانب بڑھوں میں آپ کو بتاتا چلوں اور ایک اور شخصیت ہمارے ساتھ اس سار ٹرانسمیشن میں ہمارا حصہ بنی ہے اور میری خواہش ہے کیونکہ ان کا تعارف بھی ایک طویل ہے اس تعارف سے قبل میں اجازت چاہوں گا ہمارے دو مہمان شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد رضا بھائی بھی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس کے ساتھ جواد عمر بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کا آنے کا بہت شکریہ شیری رضا بھائی کے ساتھ بھی مزید کلامات کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا ناظرین کئی مہمان شخصیت سے آپ مل سکیں گے ملاحظہ کر سکیں گے لیکن ایک ہے مختصر سے بریک کے بعد ملتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد آپ لوگوں نے میرے والد صاحب شرکت کی ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا ان کے لیے جو رویا جس کے لیے تعبیر کی اللہ پاک آپ کو اسٹرگل جو میرے والد صاحب کو جنت میں اعلیٰ مقام آمین 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 اللہم آمین گناہوں کو معاف فرمائے آمین آگے کی منزلیں آسان فرمائے آمین نیکیوں کو قبول فرمائے گناہوں کو بخش دے میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں ان کا بیٹا ہونے کے ناطے اگر میرے والد صاحب نے کسی سے کوئی پیسے لیے زندگی میں اپنی تو وہ مجھ سے لے سکتے ہیں واپس آ کے جتنے بھی پیسے ہیں جو بھی انہوں نے کچھ لیا ہے کسی سے ادھار یا پیسے تو وہ مجھ سے لے آ کر میرا نام جواد عمر ہے جی اور میرا نام جواد عمر ہے اور مجھ سے آ کر وہ لے سکتے ہیں دوسرا اگر میرے والد صاحب کی کسی بات سے دل آزاری ہوئی ہو کسی کی یا کسی کو برا لگا ہو تو ان کو معاف کر دیجیے گا اور ان کو اپنی خاص و خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور تیسرا سویم جو ہے وہ جمعے کے روز 3 بجے دوپہر سے لے کے مغرب تک ہوگا گلشن اقبال بلاک B117 سٹی کے اکبر مسجد میں تو آپ کے آنے کا بہت شکریہ میرے والد صاحب کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا سویم جو ہے جمعے کے روز پرسوں ہوگا 3 بجے سے مغرب تک پرسوں صدیق اکبر مسجد گلشن اقبال بلاک 3B117 میں جی گوگل پہ کے ڈی مارکیٹ میں ہی ہے یہ
ویلکم بیک ناظرین. جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا بریک پہ جانے سے قبل، جس طرح سے ہم آج آپ نے ٹرانسمیشن ہماری دیکھی اور جس طرح سے ہماری کاوشوں کو سراہا لائک کومنٹس کے تھرو، تو آپ یقینی طور پہ اب جو آپ مہمان شخصیت کو آپ ملاحظہ کر سکیں گے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں بھائی. بہت ساری عزتوں سے ان لوگوں کو اللہ پاک نے نوازا ہے اور کئی اسکرین فیسز ہیں. آپ لوگ ان کو دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ اور ویڈیو میسیجز کے تھرو سماعت کیا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ بریک پہ جانے سے پہلے بھی موجود تھے جناب فیصل حمید صاحب جو کہ فاؤنڈر چیئرمین ہیں ہم کراچی چیریٹی ویلفیئر آرگنائزیشن کے. فیصل حمید بھائی مجھے یہ بتائیں کہ جو یہ آپ کی آرگنائزیشن ہے اسپیسیفک کس چیز پہ کام کر رہی ہے؟ دیکھیں ہم بہت سارے ایشوز کے اوپر کام کرتے ہیں. جتنے بھی اپنے کراچی میں جو مسئلے مسائل ہیں اس کے اوپر ہم لوگ کام کرتے ہیں. ہمارا دادا بیسکلی جو ہے نا اصل میں ایک یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ یہاں کے کراچی کے رہنے والے جو ہوں ان کو ایک شعور حاصل ہو کہ اپنے اپنے کام کو کس طریقے سے جو ہے وہ حل کرنا ہے. کسی طرح کے کوئی مسئلے مسائل ہوں ان کو جو ہے وہ کس طریقے سے سلوشن کی طرف لے کے جانا ہے. اور ہمارا یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ ہم نے اس کو اس طریقے سے ہم نے رکھا ہوا ہے کہ ہم ذریعہ بنتے ہیں وسیلے کا اور جس کی اپنی مشکل پریشانی ہوتی ہے. تو یہ ہمارا تھوڑا سا ایک اپنے ایک آئیڈیا ہے، ایک چیز ہے کہ ہم ہر ایک کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. اور وہ مستحق فیملی یا کچھ اپنے ایسے خاندان ہیں، کچھ اپنے گھرانے ہیں کہ جس قسم کی کوئی بھی مشکل و پریشانی ہو تو ان کی وہ مشکل و پریشانی جو ہے وہ اپنے جو ہے حل کی طرف جا سکے. اور اسی سلسلے میں ہم نے جو ہے تھوڑی سی ہمارے ایک اپنے کام میں تھوڑی سی تب پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ تو کام سب کر رہے ہیں، آپ کے کام میں کیا ایسی چینجز ہے. میں نے کہا ہمیں اس میں ایک چیز ہم نے رکھی ہے، ہم نے ایک راشن رائڈر سروس رکھی ہوئی ہے. کیا بات ہے کہ اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ جو بھی اگر راشن دینا چاہتے ہیں اس سے وہ راشن اٹھاتے ہیں اور اس مستحق فیملی تک پہنچاتے ہیں. کیونکہ وہ سفید پوش فیملیز وہ نہیں آگے ہاتھ پھیلا سکتے، بے شک نہیں باہر نکل سکتے. ایسا ہی ہے ایسا ہی. اور کہیں کچھ ایسی پرابلمس میں ہوتے ہیں کہ ان کے پاس اتنے کیا نام ہے ریسورسز نہیں ہوتے کہ وہ کہیں پہ جا کے وہ راشن کو لے لیں. تو ہمارا یہ ایک اس میں تھوڑی سی جو ہے یہ ایک یونیک ہے کہ ہم وہ راشن رائڈر سروس چلاتے ہیں. کیا بات ہے کہ آپ اگر کوئی راشن دینا چاہیں ہم آپ سے لیں گے اور مستحق گھرانوں تک پہنچائیں گے. ناظرین میری مخیر حضرات سے یہی اپیل ہے. جس طرح سے خدمت انسانیت میں فاؤنڈر چیئرمین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم کراچی چیریٹی ویلفیئر آرگنائزیشن کے، تو جس طرح سے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں، جس طرح سے ان کی آپ نے کاوشیں دیکھی بھی بریک پہ سے جانے سے پہلے اور آج بازبانی آپ نے فیصل بھائی کی کاوشیں سنی، تو ناظرین جتنے لوگ مزید ان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں سپورٹ کر سکتے ہیں یقینی طور پر میری گزارش ہے کہ آپ ان کو سپورٹ کریں گے اور ان کے ساتھ قدم با قدم کھڑے رہیں گے. فیصل حمید بھائی آپ کا آنے کا اور اس خوبصورت ٹرانسمیشن میں چار چاند لگانے کا اور جس طرح سے آج خوبصورت گفتگو کا آغاز سے آج اختتام رہا آپ کے ساتھ، تو آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. آپ نے مجھے بلایا، میں آج واقعی بہت آنرڈ ہے، واقعی میرے لیے آج بہت بڑا. کیا بات ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ. ناظرین اب جو میں آپ سے تعارف کرانا چاہ رہا ہوں، ہمارے ساتھ بڑے اچھے مہمان شخصیت موجود ہیں. اگر میں بات کروں سوشل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے اس میں بھی منظر عام پہ نظر آتے ہیں. بزنس ایکٹیویٹیز کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں اس میں بھی منظر عام پہ نظر آتے ہیں. جناب ایکس وائس پریزیڈنٹ نارتھ ایسوسیشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری سے وابستہ ہیں، ممبر آف پاکستان بزنس گروپ سے ان کا تعلق ہے جس کو شارٹ فارم میں PBGB کہتے ہیں. جناب علی ارش خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم علی ارش صاحب. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہیں آپ کے؟ اللہ کرے. ماشاء اللہ سے جس طرح سے آپ نے اپنی پرسنالٹی کو مینٹین کرا ہے اور یہ تو آپ کو دیکھ کر لگے یہ الفاظ کہنا کم نہیں ہے کہ اس کو ایک جنٹل مین پرسنالٹی کہتے ہیں. بہت شکریہ زید صاحب آپ کا، آپ نے انوائٹ کیا اور بہترین آپ نے رمضان کی ٹرانسمیشن رکھی ہے الحمدللہ، اور اس پہ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. جزاک اللہ جزاک اللہ. جہاں رمضان المبارک میں کیا مصروفیات ہوتی ہیں آپ کی ویسے؟ سر رمضان میں ہماری مصروفیات بڑھ جاتی ہیں. ایک تو بزنس ایکٹیویٹی کے ساتھ ساتھ ہم لوگ کیونکہ ویلفیئر کا بھی کام کرتے ہیں. جی میرا تعلق کیونکہ بزنس کمیونٹی سے ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ میں ایکس وائس پریزیڈنٹ ہوں نارتھ کراچی ایسوسیشن کا. اس کے علاوہ میرا تعارف یہ ہے کہ میں بورڈ آف ٹرسٹی کا ممبر ہوں نارتھ کراچی ویلفیئر آرگنائزیشن کا. ماشاءاللہ نکاٹی ویلفیئر آرگنائزیشن، جس میں ہم نے 5 سال پہلے 11 انڈسٹریلسٹ نے
ایک آرگنائزیشن بنائی تھی اور اپنی مدد آپ کے تحت ہم نے ایک کلینک ڈیولپ کی تھی ماشاءاللہ، جس میں ہم 600 زیادہ پیشنٹ کا ڈیلی بیسس پہ مفت علاج کرتے ہیں اور مفت میڈیسن دیتے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ بہت بڑی او پی ڈی ہے جو بڑے بڑے ہاسپٹلوں میں نہیں ہوتی. ہم لوگ اس کو فی سبیل اللہ ہم سر انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے او پی ڈی میں کتنے پیشنٹ؟ تقریباً 600 سے زیادہ پیشنٹ ڈیلی 600 سے زیادہ پیشنٹ. ہم نہ صرف ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں ان کو بلکہ ان کی فری میڈیسن ہے. کتنی تو یہ اور برانڈڈ میڈیسن ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں جس میں ناک، کان، حلق، دانتوں کے ساتھ ساتھ امراض نسواں کے بھی اسپیشلسٹ وہاں موجود ہیں. اس کے علاوہ 4 ہم نے فزیشین بھی رکھے ہوئے ہیں اور پھر پیرامیڈک اسٹاف ہے. اور اب تو بہت واسٹ بڑھ گیا ہے یہ، اچھے بڑے پیمانے پہ ہم لوگ اس کو کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ اب آج ہماری یہی میٹنگ تھی کہ اس کو اور کس طریقے سے اگلے سال ہم نے اس کو انہانس کرنا ہے. ماشاءاللہ. تو یہ ایکٹیویٹی ہیں، باقی بزنس ایکٹیویٹی چلتی رہتی ہیں ہماری. علی ایڈ صاحب، ہاؤ کین اے پرسن اسٹارٹ ایکسپرٹ ان پاکستان؟ دیکھیں جی، میرا تعلق 25 سال سے بزنس سے ہے اور ایکسپورٹ کی انڈسٹری سے ہے. تو یہ سوال کہ ایکسپورٹ کس طریقے سے ایک عام شخص کر سکتا ہے، تو کیونکہ میں ابھی سرگرم کارکن ہوں میں اس وقت پاکستان بزنس گروپ کا، پی بی جی کا، اور بڑا بزنس گروپ ہے اور ان کی کور کمیٹی میں ہوں. تو ہم لوگوں کا یہی ہے کہ اس وقت وہ نوجوان لڑکے لڑکیاں جو جاب جن کو نہیں مل رہی ہے ان کو ہم بہتر ان کو گائیڈ کریں تاکہ وہ کاروبار میں آئیں. اور جو آلریڈی کاروبار میں ہیں ان کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایکسپورٹ کی طرف آئیں تاکہ وہ ذرا مبادلہ کما سکیں، پاکستان کے لیے فورن ایکسچینج لا سکیں اور ہمیں جو غربت سے ہم نکال سکیں اس کو، ملک کو. اور جتنی فورن ایکسچینج کی ضرورت ہے ہماری، کیونکہ اس کو ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کم کرنے کے لیے ہم اس میں کر رہے ہیں. جہاں تک سوال ہے کہ کس طریقے سے ایکسپورٹ کی جا سکتی ہے، تو بیسک اس کی یا اس کی بیسک جو ریکوائرمنٹ ہے وہ تو یہ ہے کہ ایک شخص کوئی بھی نام رکھ لے. جیسے آپ زید بھائی آپ ہیں، آپ ایک نام رکھ لیں زید انٹرپرائزز، ایک آپ لیٹر ہیڈ لے لیں، ایک آپ مہر بنوا لیں اسٹیمپ، اور این ٹی این اور سرٹیفکیٹ لے لیں، ایک جی ایس ٹی کا سرٹیفکیٹ لے لیں. یہ تو بیسک ریکوائرمنٹ ہو گئی. اور ایک آپ بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ کھلوا لیں. کرنٹ اکاؤنٹ کھلانے کے بعد ایسے بینک میں اکاؤنٹ کھلوائیں جہاں پہ آپ کی ٹریڈ آلریڈی اویلیبل ہو تاکہ آپ کے ڈاکومنٹ نیگوشیٹ ہو سکیں. اور پھر جو ہے آپ باہر کی پارٹی سے کورسپونڈنس کر کے اپنی پروڈکٹ سیمپل اپروو کرائیں اور ٹرمز اینڈ کنڈیشن فائنل کر کے اور ایکسپورٹ کر سکیں. ظاہر بات ہے جب ایکسپورٹ کریں گے تو اس میں بہت سارے مسئلے مسائل آئیں گے شروع میں، لیکن ونس یو ہیو ڈن آل دس اور ایک دفعہ آپ کی شپمنٹ رول ہو جاتی ہے تو پھر آپ اچھا خاصا اس میں ارن کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. واٹ از دا، کیونکہ آپ کا تعلق ٹیکسٹائل انڈسٹری سے بھی رہا ہے، مارشل ٹریڈ انڈسٹری سے بھی آپ کا تعلق ہے، بزنس کلب فورم سے بھی آپ کا تعلق ہے. واٹ از دا کرنٹ سچویشن آف ٹیکسٹائل انڈسٹری؟ دیکھیں جی، کرنٹ سچویشن جو ہے، میں بات ابھی تو نئی حکومت آئی ہے، ان کی ابھی پالیسیز دیکھنی پڑیں گی، لیکن جو پچھلے آپ یہ سمجھ لیں کہ 2 سے 3 سال ہیں اس میں ہمارا بزنس کافی گرو کیا ہے، جس میں اگر صرف ٹیکسٹائل سیکٹر دیکھا جائے تو وہ اوور آل ایکسپورٹ کا 61% ہوتا ہے. یعنی کہ پاکستان کی اگر $26 بلین کی ایکسپورٹ ہے تو اس میں صرف 61% جو ہے وہ ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ ہے. کیونکہ میرا تعلق بھی پچھلے 25 سال سے ٹیکسٹائل سے ہے، تو 61% آف دا ہول ایکسپورٹ جو ہے وہ ہم لوگ ڈیل کرتے ہیں ٹیکسٹائل میں. تو یہ تقریباً آپ یہ سمجھ لیں پچھلے سال سے اور اب جو 9 مہینے گزرے تھے، یعنی کہ جولائی ٹو مارچ، اس میں تقریباً یہ 25% جو ہے نا وہ اضافہ ہوا ہے اور ہم صرف 9 مہینے میں ہی $10 بلین تک کھڑے ہوئے تھے. تو امید یہ تھی کہ ہم جو ہے اس کو 18 ملین کراس کر جائیں گے، کیونکہ صرف ہماری جو ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ ہے وہ تقریباً 15 بلین ڈالرز کی تھی. تو ہماری امید یہ تھی کہ ہم 18 بلین ڈالر تک ہم کراس کر جائیں گے اس فسکل ایئر میں. ماشاءاللہ. تو سچویشن یہ ٹیکسٹائل کی تو اچھی ہے، باقی جو ہے اور سیکٹرز میں بھی پاکستان گرو کر رہا ہے، جس میں فوڈ انڈسٹری میں بھی اس نے گرو کیا ہے. اصل جو مسئلے ہمیں ایکسپورٹ میں جو آ رہے ہیں، جس کو میں آپ نے انوائٹ بھی کیا، جس کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، جو ہرڈلز آ رہی ہیں. دیکھیں ایکسپورٹروں کو ہرڈل جو آ رہی ہیں جس کو فوری طور پہ ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے گورنمنٹ کو. جو نئی گورنمنٹ آئی ہے ہمیں ان سے بہت امیدیں ہیں. دیکھیں ایک تو امیدیں تھیں بھی اور ہیں بھی اور رہیں گی بھی، ٹھیک ہے نا. اور چاہتے ہیں کہ ایک تو دیکھیں سب سے بڑی بات جو ہے نا وہ ایک ایکسپورٹر کے لیے فائنینس ہوتا ہے.
بالکل ایسا ہی ہے. اگر فائنینس ڈسٹرب ہوتا ہے تو اس کی شپمنٹ ڈسٹرب ہوتی ہے. فائنینس 3 طریقے سے ایک ایکسپورٹر حاصل کر سکتا ہے. ایک تو اس کا اپنا پرسنل فائنینس ہوتا ہے, ایک وہ بینک سے بورو کر سکتا ہے, اور تیسرا مارکیٹ انویسٹر سے لے سکتا ہے. پرسنل فائنینس وہ پورا لگا چکا ہوتا ہے, اس کو مجبوراً بینک کی طرف جانا پڑتا ہے, اور بینک میں آپ کو پتا ہے بینک سے جب آپ ری فائنینس لیتے ہیں تو اس میں مارک اپ پے کرنا پڑتا ہے. اچھا, مارک اپ ہوتا ہے کائبور پلس جو بھی پرسنٹیج ہوتی ہے. کائبور جو ہوتا ہے وہ مارک اپ کی پرسنٹیج ہوتی ہے جو اسٹیٹ بینک کو جاتی ہے. بالکل وہ 13.25 ہو چکی ہے, بہت زیادہ بڑھ چکا ہے, بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. پہلے 9.5 تھی, اب 13.25 ہے, جو کہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. تو یہ ایک تو برڈن ہمارے پر آ رہا ہے. اس کے علاوہ جتنی ایکسپورٹ ہوتی ہے اس کے حوالے سے ہر بینک کی اپنی اس کے اوپر پرسنٹیج مارک ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ ہم 4-5% ہم وہ دیتے ہیں. اچھا, یہ تو دے ہی رہے ہیں. اس کے علاوہ 17% جی ایس ٹی ہم پے کر رہے ہیں را مٹیریل پہ, جو کہ تقریباً 3 سے 4 مہینے, کبھی کبھی 5 مہینے بھی ہو جاتے ہیں, کیونکہ جب ہم مال خریدتے ہیں اس سے ایکسپورٹ ہونے تک, اور جتنی ایکسپورٹ ہوتی ہے اس پہ پھر ہمیں وہ ریفنڈ ہوتا ہے. تو تقریباً ہمیں 5 مہینے لگ جاتے ہیں. وہ 17%, تو وہ ہماری لیکویڈیٹی ڈسٹرب ہو رہی ہے. ایک تو جی ایس ٹی اگر اس کو نظر ثانی کی جائے, جیسے پہلے دور میں جی ایس ٹی نہیں ہوتی تھی, زیرو ریٹڈ ہوتی تھی, تو اگر وہ ہو جائے تو ہمارے وہ پیسے آ جائیں گے اور ہم زیادہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور فورن ایکسچینج زیادہ منگا سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ سارے اسٹیک ہولڈر کو بٹھایا جائے اور ایک ڈالر کی جو فلکچویشن ہو رہی ہے اس کو ذرا کنٹرول کیا جائے. صحیح بات ہے. اس کے علاوہ گیس, بجلی, پانی جو یوٹیلیٹیز ہیں وہ سب کو پرووائڈ کی جائیں, وہ تو ہے ہی. اس کے علاوہ جو سب سے مین اس وقت پرابلم آ رہی ہے, جس کو کوئی ایڈریس نہیں کر رہا, وہ ہے کنٹینر نہیں مل رہے ہیں. کنٹینر کی شارٹیج ہے, اسپیس کی شارٹیج ہے, ویسل میں ویسل نہیں آ رہے, بار بار رول اوور ہو رہا ہے. رول اوور ہم پیسے دینے پڑتے ہیں, ڈیمریج دینے پڑتے ہیں, 1 مہینے پہلے ہمیں سی آر او نکلوانا پڑتا ہے. اور کیا ہوتا ہے کہ جب اگر بل فرض چڑھ بھی جاتا ہے تو کنجیشن کی وجہ سے, جو پورٹ میں کنجیشن آتی ہے وہاں پہ جو 1 مہینے میں کنٹینر پہنچ رہا تھا وہ تقریباً 2.5 سے 3 مہینے میں پہنچ رہا ہے. تو یہ بھی ہمارے پاس بہت زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے. بالکل. اس معاملے کو ایزی ہونا چاہیے, اور جس طرح سے پاکستان کی قوم و بقا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, بزنس ٹریڈ انڈسٹری کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جناب علی ارش خان صاحب, میں حکومت وقت سے گزارش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے پاکستان میں سہولتیں عطا فرمائے اور حکومت وقت کا باقاعدہ سپورٹ حاصل ہو. جو ہمارے پاکستان بزنس گروپ کے ممبران ہیں ان کے لیے, جو ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے. علی ارش صاحب سے کا مزید بھی ساتھ ہمارے ساتھ شامل رہے گا, کیونکہ ہمارے سر ٹرانسمیشن میں آپ کو پتہ ہے بہت سارے مہمان شخصیت روزانہ کی بنیاد پر آج بھی موجود ہیں. اگر جو میں اپنے دوسرے مہمان کا آپ سے تعارف کراتا چلوں تو جناب بہت اچھے سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, سوشل ورکر ہیں, اور کئی تنظیموں سے ان کا تعلق ہے. فرینڈ آف ہزارہ گروپ سے بھی یہ وابستہ ہیں, خلق خدا ویلفیئر آرگنائزیشن سے بھی یہ وابستہ ہیں, تنظیم الاوان سے بھی یہ وابستہ ہیں. جناب اویس اوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آئیے ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. خیریت سے ہیں آپ؟ کیسا لگ رہا ہے آج سر ٹرانسمیشن میں آ کر؟ سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کے چینل کا شکریہ کہ آپ نے یہاں موقع دیا, اور بہت اچھا لگ رہا ہے. رمضان بھی ہے اور اتنا اچھا موقع ہے یہاں پر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بھیا اویس بھائی سے مزید گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. اویس اوان بھائی سے میں اپنے تیسرے مہمان شخصیت کا تعارف کراتا چلوں. حیدرآباد سے ان کا تعلق ہے, اور سی او ہرمین گروپ آف انڈسٹری, چیئرمین آف ویلفیئر فاؤنڈیشن سے ان کی وابستگی ہے. جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں حاجی محمد فیصل صاحب, آئیے ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم حاجی صاحب. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ. تو یہ بتائیں کہ اتنی دور کا سفر حیدرآباد سے کراچی کا کس طرح سے طے پایا؟ بس یہ آپ کی محبتیں یہاں پر لے کر آئیں. جزاک اللہ. اور انوار رمضان کا ٹرانسمیشن جس طرح آپ لوگوں نے کی, انویٹیشن ملا تو آنا ضروری سمجھا. بے شک. اور ماشاءاللہ آپ کا پروگرام جس طرح چل رہا ہے تو بڑی خوشی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے, اور بہت ساری جو ہے آپ کو کامیابی دے. آمین آمین. جناب حاجی محمد فیصل صاحب سے بھی مزید بہت ساری گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری رہے گا. ہمارے ساتھ جو ایک اور مہمان شخصیت موجود ہیں, میڈیکل انڈسٹری سے ان کا تعلق ہے, اور جس چیز کی آج کل ہر انسان کو نیڈ ہے, کیونکہ جس حساب سے ہم لوگ انہیلدی فوڈس یوز کر رہے ہوتے ہیں, اس کو خاص طور پہ آپ کے ویٹ لاسز کرنے کے لیے ان کی بڑی اچھی پروڈکٹس ہیں. میڈیکل پاؤڈرس کے حوالے سے جناب کا تعلق بتاتا چلوں, جرنلسٹ بھی رہ چکے ہیں, اور کئی دیگر انڈسٹریز سے وابستگی ان کی ہے. انرجی ہیلنگ گرو
کے نام سے ان کی ایک کمپنی ہے جس کے فاؤنڈر CEO ہیں ڈاکٹر کاشف ماڈرن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ نے بڑی پرنور محفل سجائی ہوئی ہے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ. بہت زبردست اور ماشاءاللہ اتنے زبردست لوگ آپ یہاں پر لے کر آئے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو بہت مبارک فرمائے آپ کے لیے. آمین آمین. آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. ڈاکٹر صاحب اتنی اچھی شخصیت ہیں اور بہت کچھ ان سے جاننا ہے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے, اور ان کی پروڈکٹس جو خاص طور پہ یہ بنا رہے ہیں اور مارکیٹس میں بڑی انہینس نظر آتی ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور ہمارے رہنما جناب, اگر بات کروں پولیٹیکل اعتبار سے ان کی بڑی اچھی رہنمائی فرماتے ہیں کئی میڈیا انڈسٹریز میں, کئی ویڈیو پیغام کے تھرو, کئی ویڈیو چینلز کے تھرو, کئی میڈیا چینلز کے تھرو, سوشل میڈیا پہ منظر عام رہتے ہیں, اور یوتھ ایکٹیوسٹ بھی ہیں. جناب نعیم امان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم نعیم بھائی, کیا حال ہے؟ ماشاءاللہ سے آپ کا ساتھ بڑا پرانا رہا ہے ہمارے ساتھ انوار رمضان میں. پچھلے سال کی طرح اس سال بھی کئی دفعہ آپ ہمارے ساتھ رہا آپ کا. نعیم بھائی کیسا لگتا ہے آ کر؟ مائک میں چاہوں گا, لے لیں مائک. گاڈ لیس. وہ رمضان کا مہینہ ہے جی, پاتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں. ہاں, اور 200 دفعہ میرا خیال ہے پیغام صاحب کے ساتھ کر چکا ہوں. الحمدللہ الحمدللہ. ہاں یہ ہماری خوش نصیبی ہے. اور 365 دن کے اندر خاص طور پہ ایک مہینہ نکال کے باقی جو ٹائم ہوتا ہے پارٹی کی دفاع کی پوزیشن پہ ہوتے ہیں, لیکن جب آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے یہ یوں ہے, اور لگتا کیا ہے مطلب کرنا بھی یہ پڑتا ہے. جتنے یہاں ماشاءاللہ سوشل ورکرز ہیں, جتنے یہاں پر آپ کے پاس ویلفیئر ادارے کے لوگ ہیں, خاص طور پہ NGOs کے ساتھ میں سول سوسائٹیز کے, تو ان کا بھی دفاع مجھے ہی جو ہے وہ سنبھالنا پڑتا ہے. کیا بات. اور یہی ہمارے برانڈس ہیں سارے, خاص طور پہ کراچی شہر کے اندر اپنی جو خدمات ہیں وہ انجام دے رہے ہیں. اور الحمدللہ یہ کھڑے میں نعیم بھائی سمیت آج تمام مہمان انشاءاللہ بہت اچھے سے دفاع کریں گے گفتگو کا. نعیم بھائی سے بھی سلسلہ جاری و ساری رہے گا. ہمارے ساتھ ایک اور مہمان شخصیت موجود ہیں, اگر تعارف کراتا چلوں, منوڑا خدمت خلق ویلفیئر سے وابستہ ہیں, اس کے روح روائیں جناب محمد فضل خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. کیسا لگ رہا ہے انوار رمضان کا آج حصہ بن کر؟ جی بالکل بہت اچھا لگ رہا ہے, اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ اس طرح کے سوشل ورکروں کی حوصلہ افزائی کرنا یہ ایک بہت بڑا کام ہے. الحمدللہ الحمدللہ. ناظرین محمد فضل خان صاحب سے بھی ان کی کاوشیں جانیں گے, گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. ہمارے ساتھ ایک اور مہمان شخصیت موجود ہیں, جناب وائس پریزیڈنٹ ہیں البرکہ ویلفیئر سے وابستگی ہے, وقار مدینہ ٹریولنگ ایجنسی سے بھی ان کا تعلق ہے, اور گفتگو کا سلسلہ بھی ان سے جاری و ساری رہے گا. ہمارے مہمان شخصیت موجود ہیں جناب شاہ محمود علی صاحب, تو آئیے ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے شاہ محمود صاحب؟ خیریت؟ الحمدللہ ماشاءاللہ. آج جزاک اللہ کہ 21 نیوز کا انہوں نے ہمیں موقع دیا ہے ہمیں بات کرنے کا, کہ ہم اپنی سوشل خدمات جو ہے ہماری ایمرجنسی کی خدمات ہے اس وقت عمرے کے حوالے سے, حج کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ انشاءاللہ. ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. ٹریولنگ کے حوالے سے جو مسائل پیش آتے ہیں حج عمرہ میں وہ بھی ان سے آپ جان سکیں گے. محمد فضل خان صاحب کا تعلق ہمارے ساتھ ہے آج. اور ناظرین بات یہی ہے, خدا کا ذکر کریں, ذکر مصطفیٰ نہ کریں, ہمارے منہ میں ہوں ایسی زباں خدا نہ کریں, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند آج اور مزید بالاتر کرنے کے لیے ان کی شان اقدس میں گزارش کروں گا. ہمارے ساتھ ایک بہت پیارے ثناخان رسول موجود ہیں جناب محمد وقاص قادری صاحب. میں گزارش کروں گا ہدیہ بارگاہ رسالت میں عقیدتوں کے پھول نچھاور کریں. ان کا مانگتا ان کا مانگتا جو مانگتا نہیں ہونے دیتے, میں ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے, ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے, یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے, یہ حوالے مجھے
مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، میں ان کا منگتا نعت پڑھتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی، نعت پڑھتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی، میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، میں ان کا منگتا اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، مجھ کو محتاج کسی کا، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، میں ان کا منگتا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، اور میرے حضور کا یہ کرم ہے کہ وہ کسی کو رسوا بھی نہیں ہونے دیتے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ ایک بڑی اچھی مہمان شخصیت موجود ہے، جس طرح سے میں نے پہلے بھی تعارف کرایا تھا۔ جناب سوشل ورکر ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، کئی تنظیموں سے ان کا تعلق ہے، فرینڈز آف ہزارہ گروپ سے بھی تعلق رکھتے ہیں، خلق خدا ویلفیئر آرگنائزیشن سے بھی تعلق ہے، تنظیم الاوان سے بھی ان کا تعلق ہے، اور کئی سوشل ایکٹیویٹیز میں یہ نظر آتے ہیں۔ جناب اویس امان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اویس بھائی، یہ بتائیں کہ اتنا سارے کام اور اتنے سارے جو کردار آپ تنظیم میں ادا کر رہے ہیں، کس طرح سے مینیج کر لیتے ہیں؟ بس ہر تنظیم کو کچھ تھوڑا ٹائم دینا پڑتا ہے۔ اس میں میرے آبائی علاقے کی تنظیم بھی موجود ہے، اس میں ایک ویلفیئر کی تنظیم موجود ہے، اس میں ایک میری برادری کی تنظیم موجود ہے، تو ہر طرف سے ایک حق ادا کرنا پڑتا ہے، اور کوشش ہوتی ہے کہ جتنی بھی تنظیمیں ہیں ان سے مل کے لوگوں کو اگر کوئی فائدہ پہنچے مجھ سے تو وہ پہنچایا جائے۔ اسی لیے میں مختلف تنظیموں کا حصہ ہوں کہ جہاں سے اگر کوئی کڑی ملتی ہے تو کسی کی مدد ہو جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو کوئی اپنی آرگنائزیشن بنانے کا خیال ذہن میں نہیں آیا؟ نہیں، میرا بیسیکلی تعلق پرنٹ میڈیا سے بھی ہے، تو اس وجہ سے ان تنظیموں کو بھی ٹائم دے دیتا ہوں اور ان کے ساتھ مل کے کام کرتا ہوں۔ اگر ایک آرگنائزیشن کے ساتھ میں اگر جڑ جاؤں تو میں اکیلا یہ ایک آرگنائزیشن اتنا کام نہیں کر سکتی جتنا میں 3 کے ساتھ مل کے کام کر سکتا ہوں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ اویس امان بھائی کی ایک کاوشیں بھی ہم نے ریکارڈ کی ہوئی ہیں، میں چاہتا ہوں پی سی آر ٹیم سے وہ رن کر دی جائیں تاکہ ہم جان سکیں ان کی کاوشیں۔ ماشاءاللہ، اتنی جگہ سے آپ کو ایوارڈ سے نوازا گیا، کس طرح سے کیسا محسوس ہوتا ہے اویس بھائی؟ بس ایوارڈ سے زیادہ ہے جب کسی کی خدمت ہوتی ہے یا کسی کو کوئی فائدہ ہوتا ہے مجھ سے یا میری کسی بھی تنظیم سے، کسی بھی آرگنائزیشن سے، تو تب زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ سکون قلب حاصل ہوتا ہے۔ وہ زیادہ بڑا ایوارڈ ہے، وہ اس دنیا کا نہیں، وہ آخرت کا ایوارڈ ہے۔ ماشاءاللہ، ایجوکیشن سیکٹرز میں آپ مزید کام کرتے ہوئے سربلند نظر آ رہے ہیں۔ جی، ایجوکیشن سیکٹر میں کام اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ جتنے بھی پرائیویٹ اسکول ہیں وہ تو اچھی تعلیم دے رہے ہیں، لیکن آج کل کے دور میں ایسے والدین بھی ہیں کہ جو سرکاری اسکولوں کی طرف جاتے ہیں، لیکن اچھی تعلیم کے لیے ان کو پرائیویٹ اسکولوں کی طرف جانا پڑتا ہے، لیکن وہاں فیسز اتنی زیادہ ہیں کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ اتنی کم عمری میں اتنا سب کچھ کرنا آسان تو نہیں ہے؟ یہ تقریباً
میڈیا سے اور سوشل آرگنائزیشن سے میرا تعلق تقریباً 9 سال سے ہے، اور میری عمر جو ہے وہ ابھی 24 سال ہے۔ 24 سال ہے، اس عمر میں تو انسان خود نہیں سنبھلتا، اور آپ نے ایک ماشاءاللہ کراچی کا بلکہ پورے پاکستان کا حب الوطنی کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے، جو آپ لوگوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ بس اصل میں کوشش ہوتی ہے کہ میری ذات سے کسی کو اگر فائدہ ہو، کسی بھی ویلفیئر کو، یہ جتنی بھی ویلفیئر یا تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ میں صرف اور صرف نیکی کی نیت سے اور لوگوں کی بھلائی کی نیت سے جڑا ہوا ہوں، تاکہ اگر کوئی تنظیم صحت کے لیے کام کرتی ہے، کوئی تعلیم کے لیے کام کرتی ہے، کوئی لوگوں کو راشن پہنچانے کے حوالے سے کام کرتی ہے، تو ان سب کے ساتھ مل کے زیادہ لوگوں کی مدد ہو جاتی ہے، اور یہ دلی خوشی محسوس ہوتی ہے یہ سب کر کے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ان کو مزید اسی طرح سے خدمت انسانیت میں مصروف رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ اب جو موجود ہیں بڑے اچھے مہمان شخصیت ہیں، تعلق ان کا حیدرآباد سے ہے، سی او ہرمین گروپ آف انڈسٹری ہیں اور چیئرمین بھی ہیں ویلفیئر فاؤنڈیشن کے۔ ہمارے ساتھ آج ہماری سر ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں حاجی محمد فیصل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے مزید گفتگو کا سلسلہ آغاز کرتے ہیں۔ جی حاجی فضل صاحب، یہ بتائیں کہ آپ کی جو فرم ہے ہرمین گروپ آف انڈسٹری کیا کام انجام دے رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا تعلق حیدرآباد ہرمین گروپ آف انڈسٹریز سے ہے، میں اس کا سی ای او ہوں، اور میرے پاس کپڑے کی پروڈکشن تیار ہوتی ہے۔ یہ جو ہم واشنگ ویئر پہنتے ہیں، کاٹن پہنتے ہیں، تو یہ پروڈکشن میرے پاس تیار ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو واٹ از دا پرپس آف یور ویلفیئر فاؤنڈیشن؟ یہ ہماری برادری کی ویلفیئر ہے، جس کے اندر ہم لوگ ہماری برادری کی کمیونٹی کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو ہم جو ہے اپنا سپورٹ کرتے ہیں، بزنس کے لیے ان کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ہماری برادری پرپس پہ جو کمزور لوگ ہیں ان کی ہیلپ کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے جو ہے یہ تنظیم ہم نے سوچی کہ اس کو بنایا جائے اور اپنی برادری کی مدد کی جائے۔ اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہاؤ اٹ از ورک؟ سوری، ہاؤ اٹ از ورک؟ کیسے کام کرتے ہیں اتنے سارے جو؟ بس یہ کیے جاتے ہیں نا، کاروبار بھی کرنا ہے، انسانی خدمت بھی کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے یہ سب کرنے میں، اور سب سے بڑی بات کہ میرے پیرنٹس کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، ماشاءاللہ، میرے استادوں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمت دے۔ ویلفیئر کے ساتھ ماشاءاللہ کنسٹرکشن کے کام میں بھی آپ نے بڑے قدم جمائے ہوئے ہیں۔ بس یہ الحمدللہ بزنس ہے، بزنس میں تو جہاں پہ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کی تھی، جی، تو کاروبار کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو اسی وجہ سے جو ہے تمام کام کرتے ہیں، اور الحمدللہ کہ جو ہے اپنی کمیونٹی کو بھی مینٹین کیا ہوا ہے اور بزنس کو بھی مینٹین کیا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے جو غریب مستحق لوگ ہیں ان کو بھی جو ہے اپنے ساتھ جو ہے لیا ہوا ہے۔ اور جس طرح سے آپ یہ بلڈ کر رہے ہیں اپنی فاؤنڈیشن آرگنائزیشن، تو کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں دیکھنا چاہتے ہیں اپنے لوگوں کو؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آج کل کمیونٹی کے اندر ایک دوسرے کے سپورٹ نہیں کرتے ہیں، ان کو جو ہے فائنینشلی طور پہ، کاروباری طور پہ اور نوکریاں نہیں دیتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم نے یہ ہماری برادری کے لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا اور اس کا مجھے چیئرمین منتخب کیا، اور ہماری پوری برادری کو میرے اوپر جو ہے بہت ساری امیدیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے یہی میں دعا کروں گا۔ یہ بیسیکلی برادری ہرمین گروپ نہیں، ہرمین گروپ میری بیٹی کا نام ہے ہرمین، تو اس کے نام سے ہی ہماری انڈسٹری ہے کپڑے کی، تو وہیں پر جو ہماری برادری کے لوگ ہیں ان کو وہیں پہ ہم لوگ جو ہے اپنا کام دیتے ہیں، وہیں پہ وہ جو ہے ملازمت کرتے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے تمام لوگوں کا گزر سفر چلتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو حاجی محمد فیصل صاحب، یہ جو جس طرح سے انڈسٹری میں بھی رواں دواں ہیں اور ویلفیئر فاؤنڈیشن میں بھی رواں ہے، کیسا خیال آیا تھا ویلفیئر آرگنائزیشن میں کام کرنے کا؟ مختلف این جی اوز ویلفیئرس کے ساتھ میں کام کرتا تھا، تو اس وجہ سے جب کام کرتے رہے تو جذبہ پیدا ہوا کہ یار ہم لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو کیوں نہ کہ اسی طرح اپنی برادری کے اوپر بھی رن کیا جائے، ورک آؤٹ کیا جائے کہ ہماری برادری بھی جو ہے آگے بڑھے اور ان کے لیے جو ہے آسانیاں پیدا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین، جس طرح سے آپ نے ملاحظہ کری حاجی محمد فیصل صاحب کی کاوشیں، جدوجہد، اور جس طرح سے اتنا بہترین کام انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مزید کام میں اور جس طرح سے خدمت انسانیت پیش ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ان کو پیش رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ جو ایک اور ہماری مہمان شخصیت موجود ہیں، بہت اچھی انٹرپرینیور ہیں، اور جس طرح سے میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اور
इनका ताल्लुक़ है। एनर्जी हेलिंग ग्रू की इनकी एक प्रोडक्ट है और ख़ास तौर पे जो ये वेट लूज़ करने के लिए प्रोडक्ट्स आजकल लोग ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, और ये समझ लें कि उसको बनाने वाले इंसान को आज हमने तलाश कर लिया। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ मॉडर्न साहब। आइए जानते हैं और मज़ीद गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या हाल हवाल है? जी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रा आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और जिस तरह से आपकी ये एनर्जी हेलिंग का सिलसिला है, इसने तो माशाल्लाह कमाल किया हुआ है। सर देखिए, बात ये ना कि हमारे इर्द गिर्द सब कुछ ही एनर्जी है। हाँ, रूह भी एक एनर्जी है। अगर रूह निकल जाती है तो जिस्म बेजान हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे इर्द गिर्द इतनी लाइटें लगी हुई हैं, इतने सारे लोग हैं, ये एनर्जी तो है हमारे पास। ऐसा ही है। अब वो एनर्जी को चैनलाइज करके किसी तरीके से अगर आप उसको बेनिफिट दे सकते हैं ह्यूमन हेल्थ को, तो व्हाई नॉट। हमारी एनर्जी हीलिंग सर्विसेज जो हैं उसमें हम ये करते हैं कि बेसिकली लोगों को चैनलाइज करके देते हैं एनर्जीज, ताकि उनकी अपनी बॉडी उसकी एनर्जी के जो अपना ताकत है उससे अपने आप को हील कर सके, सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी में आ जाए। अच्छा, तो उससे आपका स्ट्रेस भी कम होगा, आपके सोचने की वसत भी बढ़ जाएगी, आप आउट ऑफ द बॉक्स भी सोच सकेंगे। देखिए, विद इन द बॉक्स रहकर बहुत सारे काम अब नहीं हो सकते। 2020 के बाद जब फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिस वक्त से आया है, उसके बाद से इट्स इम्पॉसिबल फॉर एनीवन टू थिंक विद इन द बॉक्स एंड सर्वाइव। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये एनर्जी हीलिंग बेसिकली है क्या? एनर्जी हीलिंग तकरीबन 7 मुख्तलिफ डिसिप्लिन हैं दुनिया के, जिसमें अमेजोनियन हीलिंग भी आती है, रेकी का भी पार्ट आता है, योगा का भी पार्ट आता है, रूहानियत का भी बहुत बड़ा हिस्सा इसमें मौजूद है। ठीक है, तो ये तमाम तकरीबन 7 डिफरेंट डिसिप्लिन को मिलाकर एनर्जी हीलिंग बनी है। एक्सेस कॉन्शियसनेस बर्ड्स के थ्रू इसे इंट्रोड्यूस किया जाता है बॉडी। क्या बात है, क्या बात। और उसको हेल्प करते हैं हम कि आप देखें, बेसिकली आपने अपने अंदर बहुत सारे लोगों ने फियर्स रखे होते हैं, और खौफ आपका बदतरीन दुश्मन है। खौफ आपका बदतरीन दुश्मन है, बेशक ऐसा ही है। ठीक है, अगर मुझे खौफ है कि यार ये पानी का गिलास गिर जाएगा, तो मैं 25 दफा सोचूंगा इसे उठाने से पहले। लेकिन अगर मैं बेखौफ हूँ यार पानी का गिलास नहीं गिरेगा इंशाल्लाह, तो नहीं गिरेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो दिस इज हाउ यू कंट्रोल योर सेल्फ एंड थिंक आउट ऑफ द बॉक्स टू मेक श्योर कि यार चीजें जो है ना वो अलाइन हो। देखिए, आप जब भी कोई काम करने जाते हैं, जैसे माशाल्लाह हमारे इतने सारे वेलफेयर के काम करने वाले लोग हैं, अर्श भाई, अली अर्श भाई हैं, माशाल्लाह ट्रेड के हवाले से काम कर रहे हैं, बहुत सोशल एक्टिविस्ट के हवाले से काम कर रहे हैं। बेशुमार हमारे, मैं तो कहता हूँ आपने तो गुलदस्ता सजाया हुआ है, मैं तो उसमें छोटा सा अदना सा जैसे कहते हैं ना कि पत्ता हूँ छोटा सा लगा हुआ। तो मतलब इतने सारे जबरदस्त लोग यहाँ मौजूद हैं, और ये सब देखिए क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, ये पॉजिटिव एनर्जी प्रोमोट कर रहे हैं। हम अगर पॉजिटिविटी को प्रमोट करेंगे कि यार चलो मिलके 2 अच्छे काम कर लेते हैं, क्या बात है, ज्यादा नहीं, 2 अच्छे काम करके शुरू करते हैं, अल्लाह रसूल का नाम लेके, कारवां अपने आप बन जाएगा। आपका वेट लूज करने के लिए एक प्रोडक्ट बहुत ज्यादा मंजर आम पे आई थी, जिसका नाम प्रोडक्ट थी। हाँ जी, बिल्कुल उसकी बात कर रहा हूँ सर। ये एक्चुअली बड़ा आपकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग? सर ये मैन्युफैक्चरिंग हमारी अपनी है बिल्कुल, लेकिन इसका बड़ा अजीब सा वाकया मैं आपको सुनाऊं, आपसे शेयर करूं अगर इजाजत हो आपकी। क्या सोच के ख्याल आया था? आप भी कभी मोटे हुआ करते थे? भाई मैंने तो अभी 8 किलो वजन लूज किया है 1 महीने के अंदर से। अच्छा, इसी प्रोडक्ट को यूज करते हुए और ये हमने बनाया था एक्चुअली 2005-2006 में, जब मैं यूके में था। तो मैं वहाँ रिसर्च कर रहा था, कुछ न्यूट्रिशनल साइंटिस्ट से मेरी बातचीत हुई। मैंने उनसे कहा यार, कोई कहता है, कोई हर्बलिस्ट कहता है यार कि तुम ये फलां जो है ना 2 कलौंजी के दाने और 4 इलायची के दाने और 5 इसके दाने और 7 इसके दाने मिला के खा लो, वजन कम हो जाएगा। अच्छा, वो क्योंकि न्यूट्रिशनल साइंटिस्ट था लेकिन वो खाने का शौकीन भी था। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने कहा देख भाई, मैं तुझे इंग्रेडिएंट्स जो जितने भी हैं तेरे पास सब अलहदा अलहदा है ना, यूजलेस है। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन करके एक ऐसी चीज बनाई जाए जिसमें इसका एक्यूरेट रेशियो मौजूद हो। बिल्कुल, जैसे ये भाई के पास आप जाएंगे, वो कहने लगे यार के तुम 7 दाने कलौंजी खा लो, मुझे उससे बड़ा फायदा हुआ। भाई कलौंजी में तो शिफा को रसूल अकरम सल्लल्लाहु मौत के अलावा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला उनको हमें उनकी शफाअत नसीब फरमाए, रहनुमाई नसीब फरमाए। बहुत बड़ा हमारे लिए जो है रुतबा उनका, बिल्कुल बेशक आका लोग यहाँ मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्होंने भी फरमा दिया। तो इसमें कलौंजी भी मौजूद थी, इसमें जिंजर भी मौजूद है, थाइम भी मौजूद है, सारे बेसिक एलिमेंट्स हैं आपके, लेकिन उनके रेशियो का फर्क है।
वो रेशियो उन साइंसदानों ने तकरीबन 10 साल रिसर्च करने के बाद उस रेशियो को फाइनलाइज किया और फिर मुझे वो पेटेंटेड फॉर्मूला दिया इन्होंने कि जी अब आपका ये पेटेंटेड फॉर्मूला है, अब आप इस पेटेंटेड फॉर्मूला के तहत इसको बनाएं, इस रेशियो में बनाएं तो मैक्सिमम इफेक्टिविटी आपको मिलेगी। क्या बात है, क्या बात तो है। ये न्यूट्रिशनल साइंस कितने दिन में ये प्रोडक्ट यूज करने से वेट लूज आ जाता है? सर देखिए इसका बड़ा आसान तरीका है, ये पहले हफ्ते आपको करेगा क्या पता है, ये आपको डिटॉक्स करेगा, आपकी बॉडी में जितना टॉक्सिन्स भरे हुए ना, क्योंकि देखिए हम लोग माशाल्लाह से हम में से कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जैसे रमजान में एक दिन भी पकौड़े ना खाए हो। हाँ, ऐसा कोई फ्रैंकली महरूम नहीं है, ठीक है। और हम लोगों की ग़िज़ा भी कुछ इतनी ज्यादा माफ कीजिएगा कोई बहुत ज्यादा नपी तुली नहीं होती, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया में तो पर्टिकुलरली आपको पता ही चीज होती नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। घी तेल तो हमारे पास जब तक वो तो बहुत सारे लोग तो ऐसे ही कहते हैं जब तक बालिश भर तेल ना है वो खाना खाने का मजा नहीं आता, मजा ही नहीं आता भाई, ऐसा ही है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि भाई ये आपको डिटॉक्स करेगा। पहले जितने टॉक्सिन्स आपने जमा किए हुए, जितने जहर आपकी बॉडी में जमा होते हैं जो एक्सक्रीट हो जाने चाहिए, पहले हफ्ते वो उनको एक्सक्रीट कर देगा बॉडी से आपकी। सेकेंड वीक में आपके ये मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करेगा कि आप उन चीजों को डाइजेस्ट करते रहें, आपका जो मुस्तकिल फैट जो है उसे आप डाइजेस्ट करते रहें। फैट की यूटिलाइजेशन थर्ड वीक में शुरू होती है, जो फैट बर्न होता है भाई वाह। मेटाबॉलिज्म बढ़ गया, एपेटाइट सप्रेस हो गई, अब बॉडी को फ्यूल चाहिए, रेडी फ्यूल। जब उसे शुगर के फॉर्म में फ्यूल नहीं मिल रहा तो वो ऑटोमेटिकली कहेगी बेटा चलो रिजर्व बाहर आ जाओ मेरी जान, आके अब आपको इस्तेमाल करने का वक्त आ गया, नाउ यू हैव हैड इनफ टाइम, आपने ऐशी कर ली बहुत, अब आप आइए और आकर अपना काम कीजिए जिसके लिए आपको स्टोर किया था अपने साल तक। तो वो ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और आपको एनर्जी भी देगा, और साथ साथ इसी तरीके से आप तकरीबन एवरेज 10 पाउंड के करीब वेट जो है पर मंथ यूज कर सकते हैं। और इसके साथ हमारे डाइटिशियंस जो हैं वो आपको बाकायदा एक मील प्लान देते हैं जिसमें कोई स्टारवेशन नहीं है, कोई डाइटिंग नहीं है। हम आपको सिर्फ कहते हैं आप एक्सरसाइज भी ना करें, डाइट भी ना करें, कुछ भी ना करें, आप सिर्फ अपने मील में थोड़े बहुत ट्वीकिंग कर लें। क्या बात है भाई, बहुत अच्छी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और मंजर आम पे हमारे साथ रहती है। जो लोग वेट गेन के हवाले से मुश्किलात में है, मेरा तो सजेशन ये है कि इतनी ज़बरदस्त प्रोडक्ट हमारे डॉक्टर काशिफ मोटन साहब ने पब्लिश की हुई है और एनर्जी हीलिंग ग्रुप के नाम, एनर्जी क्लिनिक के नाम से इनकी जो है डाइट प्रोडक्ट है वो लाजमी यूज़ करें। भाई मैं भी यूज़ करूँगा, मुझे यकीनी तौर पे होना चाहिए, यूज़ करनी चाहिए। आप माशाल्लाह फिट चमकदार, क्या बात है, आपका उसने नजर अल्लाह ताला और उसमें कायम रखे, बरकरार रखे और इस्तिकामत अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। डॉक्टर साहब का साया भी हम सब पर कायम व दायम फरमाए। हमारे साथ मौजूद है नाज़रीन एक और समाजी रहनुमा, पॉलिटिकल रहनुमा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है, हमारे दोस्त हैं और कई सोशल एक्टिविटीज़ में नज़र आते हैं और साथ साथ हर तंजीम के साथ शाना बशाना खड़े होते हैं। और आज हमारी सर नशरियात का हिस्सा हैं जनाब नईम अमान साहब। आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नईम भाई। नईम भाई ये बताएं कि गुज़िश्ता ट्रांसमिशन में भी आपका साथ रहा और आज भी माशाल्लाह आप हमारे साथ शाना बशाना हैं, क्या कहना चाहेंगे? बस कहना ये चाहेंगे कि हर इंसान को खुदा ताला ने किसी न किसी काम के लिए चुना हुआ है। जैसे वहाँ कॉर्नर पे मेरे भाई बैठे हैं, फिर वहाँ बैठे हैं, सेंटर में बैठे हैं, तो इनको किसी न किसी काम के लिए चुना है। बिल्कुल ऐसा ही। अवैस भाई को मैं सेकंड करूँगा, जैसे अवैस अवान भाई ने कहा कि बात ये कि अपनी बरादरी के लिए, फिर साथ मेरे भाई उन्होंने कहा पहले बरादरी के लिए, और आपका हक भी पहले बरादरी का होता है। फिर उसके बाद आप निकलते हैं, आपकी कौम जब आप दुनिया में आते हैं ना, आपका जब नाम रखा जाता है तो जैसे अवैस नाम रखा तो साथ अवान साथ रखा नाम, तो ये इनकी कौम है, इनकी बरादरी है। और खिदमत खल्क का जो सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव है, जो थीम है, वो होती भी पहले अपनी बरादरी के अंदर तलाश करें कि आपके गरीब कौन कौन से घराने, कौन आपकी फैमिली के अंदर, आपके रिलेटिव के अंदर जो यतीम है या बेवाएं, उन तक आप पहले एक्सेस करें, चीज़ों को ढूंढें, तलाश करें, उसके बाद फिर आप आगे निकल जाएं, फिर आगे बढ़ें। तो लोग जितने भी हैं चुने हुए किसी न किसी मकसद के लिए जो है अल्लाह पाक ने इनको चुना है, और कोई ना कोई काम इनसे लेना है। और अल्लाह पाक जिसको इन कामों के लिए चुन लेता है वो बहुत खुशनसीब है। बेशक देखें ना, हर आदमी अपनी फील्ड के अंदर किंग है। डॉक्टर साहब अपनी फील्ड में उन्होंने अपना टाइम जो है वो निकाला है, तो अपने फील्ड के जो है वो ये जानते हैं कि अपनी फील्ड को किस तरीके से जो है वो आगे मजीद बढ़ा सकते हैं। आप अपनी फील्ड के अंदर, आप लाजमी सी बात है, अपनी होस्टिंग कर रहे हैं, एक जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। आपसे सीखते हैं नहीं भाई, आपको देख रहे होते हैं, आपकी मेहरबानी। डॉक्टर साहब आज रहनुमाई फरमा रहे थे, हम तो आप लोगों से सीखते हैं, आप बड़े हमारे। बस वो जितना कुछ सीखने को आपको इस माहौल में मिलता है ना, और मैं समझता ये हूँ कि ऐसे प्लेटफॉर्म से जहाँ आप खासतौर पर नात ख्वां
ساتھ میں عالم دین کو آپ بلاتے ہیں اور میسیجز جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں 365 دن یہ پروگرامز ہونے چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اچھی بات ہے ایک نیا ٹیلنٹس جو ہے وہ آپ نکال کے باہر لے کر آتے ہیں. یہی وہ وظیفہ ہے, یہ وہی علم ہے, برکت ہے, ذکر ہے جس کے توسط سے آج یہ کارواں رواں ہے. بے شک کوئی اس میں شک نہیں ہے. اور بات یہ نا کہ بات یہ کسی نہ چیز کا کوئی بہانہ بنتا ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے کسی نے کہا کہ ڈاکٹر کیوں نہیں بنے, میں نے کہا میری رائٹنگ ٹھیک نہیں تھی, ڈاکٹر نہیں بنتا کا. لیکن بہانہ تھا نا ڈاکٹر نہ بننے کا. تو موت بھی بہانہ ڈھونڈتی ہے. جب بھی کل موت بہانہ نہ ڈھونڈے نا تو بات یہ کہ ہم وہ مسلمان ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو چھوڑیں نا. موت ہارٹ اٹیک ہونا ایک بہانہ, ڈوب کے مر جانا, جل کے مر جانا, ایکسیڈنٹ سے مر جانا, برین ہیمریج ہو جانا, کینسر ہو جانا, یہ بہانے. اگر بہانے نہ ہو آپس میں تو پھر آپ بات یہ کہ میرے ساتھ ایک انسیڈنٹ بھی ہو چکا ہے. 2 دوست ہم بیٹھے تھے, کھانا کھا, ایک دوست گھر گیا انتقال کر گیا. اللہ تو فیملی ہمارے پاس پہنچ گئی, انہوں نے کہا جی آپ نے کیا کھلا دیا اس کو. تو بعد میں جب پوسٹ مارٹم کرایا تو پتہ لگا ہارٹ اٹیک ہوا. اگر یہ چیزیں بہانہ نہ بنے تو ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی بہانہ ہے. جیسے میں پارٹی کی لازمی سی بات ہے نمائندگی کرتا ہوں, پارٹی کے اندر میں ہوں, تو میرے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی بہانہ اللہ پاک نے جوڑا ہے کوئی نہ کوئی. ہمارا تو بہانہ یہی ہے کہ ہمیں تو سیاست میں آنے کا کیا بہانہ بنا تھا سر. ہمیں تو کیونکہ سیاست جو ہے وہ عبادت کا نام ہے. ہمارا جو استاد تھا, ماسٹر تھا, ہمیں ایک چیز سکھائی تھی کہ دنیا میں کامیابی چاہتے ہو تو علی بے پہ یقین رکھو. پھر ہم ڈھونڈتے رہے علی بے. جب بڑے ہوئے تو پتہ لگا کہ علی بے کا مطلب کیا ہے. پھر پتہ لگا کہ الف سے آصفہ بھٹو ہے, الف سے آصف علی زرداری ہے, بے سے بلاول بھٹو ہے, بے سے بختیور بھٹو ہے, بے سے بے نظیر بھٹو ہے, پے سے پاکستان پیپلز پارٹی. کیا بات ہے. تو ہم نے تو بہانہ ڈھونڈا اپنا. بے پے کا آپ نے کیا ترجمائی فرمائی, وہی واہ. ہاں جی, ہماری پارٹی ماشاءاللہ سے جو ہے وہ ٹوٹلی علی بے پے. اور ہمارا جو اصل بات یہ کہ ہمارا نعرہ بھی روٹی کپڑا مکان ہے. جس سٹی کے اندر ہم بیٹھے ہوئے, یہ وہ شہر ہے جو پورے ملک کو جو ہے ریونیو دیتا ہے. اور جتنے لوگ یہاں سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, یہاں جو ویلفیئر اداروں سے تعلق رکھتے ہیں, مختلف ٹرسٹ چلا رہے ہیں, جب بھی کوئی ناگانی آفات آتی ہیں یہ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں. یہ ہمارے سارے ہیروز ہیں سارے. بالکل بے شک. اور یہ ہمارے جو ہیروز ہیں اپنا کام کرتے ہیں. جیسے زلزلے آئے سب سے پہلے کراچی, سب سے پہلے ہمارے یہ جو ویلفیئر ادارے تھے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہو کر, ہم نے آیا ہر قسم کی ان کو یہاں سے ایکسیس دیا, ہر قسم کے معاملات دیکھے. ناگانی آفات آتی ہیں, ٹڈی دل آیا, ٹڈی دل کے بعد بارشوں کا ریکارڈ ٹوٹا 90 سال کا, تو اس کے اندر بھی ساتھ کھڑے ہو گئے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ہیروز ہیں, اور میں ان کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں. اور ان کی جو کاوش ہیں ان کو ہمیشہ سراہتے ہیں. جہاں ہماری سندھ حکومت کی ضرورت ہوتی ہے ان کو ہم فیسیلیٹ کرتے ہیں. اور جتنی بھی این جی اوز ہیں, جتنے ویلفیئر ادارے چلا رہے ہیں, یہ تقریباً ویلفیئر ادارے وہ ہیں جو رجسٹرڈ ادارے ہیں. اور ان پہ آپ اندر ٹرسٹ کر سکتے ہیں, بلائنڈ ٹرسٹ کر سکتے ہیں, اور بھروسے کے ساتھ ان کو ہر وہ چیز پرووائڈ کر سکتے ہیں جن کا سندھ حکومت ان سے باقاعدہ بعد میں آڈٹ لیتی ہے. کیونکہ اویس بھائی کو میں جانتا ہوں, ان کا ویلفیئر ادارہ ہے. کس تنظیم سے تعلق ہے, ویلفیئر تنظیم سے اگر بات ہے وہ تو درجنوں ہر تنظیم میں آپ کے ماشاءاللہ نمائندگی ہے. جیسے اویس بھائی ہیں تنظیم العوان پاکستان کی, کیونکہ عوان قوم جو ہے نا اکثر لوگ سوال کرتے ہیں ہو از عوان, تو عوان جو ہے وہ بیسیکلی ہماری قوم ہے. اور عوان جو ہے اگر ہماری ہسٹری اگر اٹھائیں تو مولا علی اور مولا عباس کی اولادوں میں سے, ان کی اولادوں میں سے عوان جو قوم ہے. ہاں جی الحمدللہ. اور اس پاکستان کے اندر جیسے ہمارے سید دادے, سید جیسے سندھی بھی آپ کو ملے گا, بلوچ بھی ملے گا, آپ کو پنجابی ملے گا, اردو اسپیکنگ بھی ملے گا. تو اسی طریقے سے جو ہے وہ ہمارے پاس جو عوان قوم کے لوگ ہیں, میں بلوچستان جاتا ہوں تو وہاں مجھے بلوچ عوان ملتا ہے, میں کے پی کے جاتا ہوں تو وہاں ہزارے وال ملتا ہے, پشاور جاتا ہوں تو مجھے وہاں پٹھان عوان ملتا ہے, تو سندھ کے اندر انٹیریئر سندھ جاتا ہوں تو سندھی عوان ملتا ہے. تو یہ ہمارے پاس بھی اسی طریقے سے جو ہماری قوم ہے عوان, اس کی تنظیم ہے تنظیم العوان پاکستان سندھ, وہ اپنی قوم کے لیے پریشان ہے, اپنی قوم کے لیے ہر قسم کے وسائل دیتی ہے, چاہے ان کے اسکولوں کے معاملات ہوں, چاہے ان کے ہیلتھ کے معاملات ہوں. دو ماشاءاللہ عوان برادرز موجود ہیں ہمارے ساتھ, نعیم عوان بھی موجود ہیں, اویس عوان بھی موجود ہیں. جی بہت شکریہ, آپ نے دونوں کو مدعو کیا, میں تو دیکھ کے بڑا امپریس ہوا اور خوشی بھی ہوئی. اپنی قوم والا کوئی مل جائے, جیسے پیٹی ون پولیس والے کو پیٹی ون بھائی مل جائے نا تو بڑا خوش ہوتا ہے. تو مجھے بھی میرا پیٹی ون بھائی ملا. اور ماشاءاللہ سے اسی طریقے سے ان کا بھی ایک ادارہ ہے خلق خدا ویلفیئر فاؤنڈیشن, میں اس کے اندر بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑا رہتا ہوں. خاص طور پہ ابھی راشن جو ہے انہوں نے سٹارٹ کیا, اس کے اندر سینکڑوں فیملیز کو انہوں نے راشن جو ہے وہ پرووائڈ کیا. پھر اسی طریقے سے مختلف کراچی کے مختلف سیکٹر کے اندر میں جگہوں پہ ان کے گیا جہاں یہ صبح کے ٹائم پر سیری کراتے ہیں, شام کے ٹائم پہ افطاری کراتے ہیں. تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کام کے لیے اللہ پاک نے چنا ہوا ہے, تو یہ اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں. بحیثیت میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ادنا سا کارکن میں اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں. لیکن جب بھی بات آتی ہے دن کو کوئی چینل ہمیں مدعو کرے, کوئی بلائے, تو ہم دن کو پہنچتے ہیں, رات کو پہنچتے ہیں, صبح میں پہنچتے ہیں.
اور پارٹی دفاع کرتے ہیں جب پارٹی کی ضرورت پڑتی ہے. یہاں تو تنقید برا تنقید نہیں ہے, تو تنقید برا سب اصلاح ہے, لیکن ہمارا کام زیادہ ٹاک شوز کے اندر ہے. وہاں ہم تنقید بھی کرتے ہیں, پھر وہاں اصلاح کی بات بھی کرتے ہیں, اصلاح کی بات بھی کرتے ہیں, اور ہم آگے بڑھنے کی بات کرتے ہیں. آگے بڑھنے کی بات کرتے ہیں, قوم و بقا کی بات کرتے ہیں. الحمدللہ جی, اور کرنی بھی یہ چاہیے. بات یہ نا کہ یہ خوبصورت ہمارا پاکستان ہے. جب پاکستان وجود میں آیا تو یہاں قومیں دیکھی گئیں. پہ لیف سے پنجاب دیکھا گیا, بڑا صوبہ تھا. کاف سے کشمیر دیکھا گیا, اس وقت کشمیر ڈسپیوٹڈ نہیں تھا. سین سے سندھ دیکھا گیا, تیلیف نون تان سے بلوچستان دیکھا گیا, خوبصورت پاکستان دیکھا گیا. اور الف سے ہم نے عوان بھی دیکھ لیا. ہاں آپ نے عوان بھی دیکھ لیا, نعیم بھائی بھی دیکھ لیے. ہاں الحمدللہ جی, عوان بھی دیکھ لیے, نعیمی بھی دیکھ لیے, اور زید بھی کو ہم ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں. بھائی آپ کی محبت ہے. نعیم بھائی سے مزید بھی سلسلہ جاری و ساری رہے گا. نعیم عوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین, ایک اور بڑی منفرد تنظیم سے تعلق ہے جو کہ منوڑا خدمت خلق ویلفیئر آرگنائزیشن سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارے آج مہمان شخصیت بھی ہیں, جناب محمد فضل خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے جانتے ہیں کہ ان کی خدمت انسانیت میں کیا کیا تنظیم کس کارکردگی سے کام کر رہی ہے. جی محمد فضل بھائی, کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ الحمدللہ, آپ سنائیں خیریت سے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. سب سے پہلے تو یہ بتائیں, منوڑا خدمت خلق ویلفیئر آرگنائزیشن سے آپ کا تعلق ہے, یہ تنظیم کیا خدمت انسانیت کے حوالے سے کام کر رہی ہے؟ جی, ہم زیادہ تر منوڑا خدمت خلق ویلفیئر ساحلی علاقوں میں کام کرتی ہے. ساحلی علاقوں میں کام کرتے ہیں. منوڑا سے تقریباً 1 گھنٹے کی ڈرائیو پہ منجار گوٹ وغیرہ, یہ تمام گوٹ کو ہم دیکھتے ہیں. جزیروں میں بھی کام کرتے ہیں. ہم یتیم بچیوں کی شادی کے حوالے سے جو ہے نا زیادہ کام کرتے ہیں. اور رمضان میں ہماری سحری افطاری کا سلسلہ منوڑا میں بھی چل رہا ہے, اور گلبئی پیٹرول پمپ پہ بھی ہماری روزانہ روڈ افطار ڈرائیو ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ مختلف کیسز, اسکول فیس کیسز دیکھتے ہیں ہم, میڈیکل کیسز دیکھتے ہیں. تو ہماری ایک ٹیم ہے, یونیورسٹی کے نوجوان ہیں میرے ساتھ, اور مل کے اللہ کا شکر ہے, نیک کام ہے, اللہ مدد کر رہا ہے اور ہم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کرواتا ہے. بالکل, وہ کہتے ہیں نا, نیت اچھی منزل آسان. بالکل. کیا فیوچر پلاننگ کیا ہے آپ کی تنظیم کی؟ فیوچر پلاننگ یہ ہے کہ اللہ نے یہاں تک بھی پہنچایا, انشاءاللہ آگے بھی اللہ پہنچائے گا جہاں تک مطلب منزل ہو. کب سے آغاز کیا اس تنظیم میں؟ جی, میں نے کووڈ سے شروع کیا. بیسیکلی میں سیمین ہوں, شپ پہ, جو بڑے بڑے شپ پہ جاتے ہیں. ماشاءاللہ, کووڈ میں جہاز چلاتے ہیں. جی 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 جی, کیا بات ہے, واہ. تو کووڈ میں, اور آج ماشاءاللہ یہ روحیں رواں قافلہ چلا رہے ہیں. بس پھر میں نے ایس ایس بی ایک بنتی ہے, سیمین ایس ایس بی, وہ میں نے بنائی تھی. اس کے بعد ایکسیڈنٹ ہوا تھا, پھر کووڈ میں اللہ نے یہ کام لے لیا. کیا بات ہے. اب وہاں جانے کا دل ہی نہیں کرتا, بس اسی کام. خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جن کو اس کام کے لیے منتخب کر لیتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, میں سمجھتا ہوں اللہ منتخب کرتا ہے. اور یہ اس پہ اللہ کا جتنے سوشل ورکر ہیں ان کو ایک پیغام ہے کہ اس پہ جتنا اللہ کا شکر ادا کیا جائے کام میں. رمضان مبارک میں کیا ایکٹیویٹیز ہیں آپ لوگوں کی؟ رمضان میں سر ہماری سحری افطاری چل رہی ہے, اور روزانہ منوڑا میں. جی, منوڑا میں. اس کے علاوہ ہماری ماڑی پور شیل کے گلبئی پیٹرول پمپ پہ وہاں افطاری کا اہتمام بھی روزانہ کی بنیاد پر ہے. ماشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم تقریباً سوٹ, عید کے لیے جو سوٹ وغیرہ وہ تقسیم کر رہے ہیں گوٹوں میں, گوٹ وغیرہ میں بھی. اور 27ویں 28ویں کو ہم قربانی کے جو گوشت ہوتے ہیں, سویاں وغیرہ, گوشت وغیرہ, چاول وغیرہ, تاکہ وہ جس طرح ہم گھروں پہ بریانی وغیرہ بناتے ہیں عید کے پہلے دن, اور اس دودھ کی سویاں ہوتی, تاکہ وہ مستحق لوگ بھی بنائیں جو افورڈ نہیں کر سکتے. ماشاءاللہ. ناظرین, محمد فضل بھائی جس طرح سے ایک اپنی کاوشیں بیان کر رہے ہیں اور ہم دیکھا بھی کرتے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں ایک ہماری کاوشیں جو کہ منوڑا خدمت خلق ویلفیئر آرگنائزیشن کی ریکارڈ کی گئی ہیں. یہ وہی علاقے ہیں منوڑا کے جہاں پہ یہ بچے, یہ گوٹ ہے, یہ تقریباً چھوٹی چھوٹی جھونپڑیاں بنی ہوئی ہیں اس گوٹ میں. یہاں بہت کم لوگ جاتے ہیں, اور یہ ساحلی علاقوں میں سارے ماہی گیر ہیں. اچھا جی, یہ سارے ماہی گیر ہیں, اور ان کی جو ہے نا کنویں بنے ہوئے, یہ بارش کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ سال میں جو ایک بار بارش ہوتی ہے وہ زوردار ہو. اس کی وجہ یہ ان کے کنویں بنے ہوتے ہیں, اس میں پانی جمع ہوتا ہے. اسی پانی کو جو ہے نا ہمارے جانور وغیرہ بھی پی رہے ہوتے ہیں, اور اسی یہی پانی وہ استعمال کرتے ہیں. پانی سے بھی متاثر ہے. جی جی بالکل بالکل. اور بجلی اور گیس کا تو دور دور تک تعلق نہیں ہے. گیس کا بھی بالکل, روڈ ہے, بجلی کا بالکل تعلق نہیں ہے, گیس وغیرہ کچھ نہیں ہے. یہاں پہ راشن ڈرائیوز آپ یہیں پہ انہی علاقوں میں کر رہے ہوتے ہیں؟ جی جی, اسی انہی علاقوں میں کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو بچہ ہے نا, یہ ابھی بیچ میں تقریباً 6 مہینے پہلے اس کی کنڈیشن بہت خراب تھی. یہ جو بچہ ہے, اچھا, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ بہت بہتر ہے. وہاں ہم نے کانٹیکٹ نمبر دیے ہوئے, کوئی بھی کسی کو مسئلہ ہوتا ہے ہم سے رابطہ کرتا ہے, اور ہماری پوری ٹیم پہنچ جاتی ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین, جس طرح سے ہماری محمد فضل خان صاحب کی اپنی کاوشیں دیکھی, خدمت انسانیت میں مصروف عمل ہیں. جو لوگ مخیر حضرات سے سپورٹ کرنے کی میری التجا ہے, جتنے لوگ خدمت انسانیت کے حوالے سے کام کرتے ہیں, ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں, منوڑا خدمت خلق ویلفیئر آرگنائزیشن کو بھی سپورٹ کریں. ان کے سوشل میڈیا پیجز کے تھرو, ان کے اکاؤنٹ نمبرز, ان کے کانٹیکٹ نمبرز کے تھرو آپ لوگ ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں. ایک اور مہمان شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ
اگر تعلق بتاؤں تو البرکہ ویلفیئر آرگنائزیشن سے ان کا تعلق ہے، اور خاص کر کے جو ان کا کام ہے اور ان کا کارواں رواں دوا ہے، اور یہ حج و عمرہ کی سعادت بھی لوگ ان کے ٹریول کے تھرو حاصل کیا کرتے ہیں۔ وقار مدینہ ویلفیئر سے ان کا تعلق ہے۔ جناب شاہ محمود علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ویلکم کرتے ہیں۔ جی شاہ صاحب کیا حال ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم زید بھائی السلام۔ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، دعا ہے آپ کی۔ ماشاءاللہ ٹریولنگ کے حوالے سے جتنا اچھا کام آپ کا ہے، تو کام کے ساتھ نیکیاں بھی سمیٹتے ہیں۔ الحمدللہ یہ ایسا کام ہے کہ اس میں ہمیں مطلب ثواب بھی مل جاتا ہے، اس کے علاوہ ایک بزنس بھی اچھا ہمارا، لیکن اس میں سب سے بڑی جو بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ ٹرسٹ کرنا اور لوگوں کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا۔ دھوکہ بہت ہے ایجنسیوں کے کام میں، جی جی چیٹنگ، لوگ مطلب بہت پریشان بھی ہوتے ہیں اس حوالے سے۔ ابھی جو ریسنٹلی مطلب بہت ساری فلیٹس جا رہی ہے، وہاں پر لوگوں کے ساتھ دھوکے بھی ہوئے، آپ نے ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی کہ بہت سارے ایجنٹ کو مار بھی پڑی وہاں پر۔ الحمدللہ وقار مدینہ کے جو ہمارے آنر ہے حاجی مشتاق صاحب، وہ مکہ میں رہتے ہیں، انہوں نے ایک بات سکھائی ہے ہمیں کہ ہر چیز پیسہ نہیں ہوتا ہے، آپ مطلب فیسلٹیز دو، حاجیوں کو پریشان نہیں کرو، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اسی کے برکت سے آپ لوگوں کو بھی بہت دے گا، اللہ تعالیٰ نوازے گا۔ تو کووڈ میں کافی لوگوں کے ٹریولنگ ایجنٹس جو تھے، ٹریولنگ ایجنسیز کے آنرز، ان کے کام متاثر ہوئے، کئی ٹریولنگس تو بند ہو گئیں، تو اس میں آپ کو بھی افیکٹ ہوا؟ جی بالکل، وقار مدینہ کو بھی بہت نقصان ہوا تھا، ہم نے بہت لوس کیا، لیکن ہم نے سب کے پیسے جو ریفنڈ آئے تھے ہمیں سعودیہ سے یا ٹریول ایئر لائن سے، ہم نے واپس کیے سب کو، ہم نے پیسے نہیں کھائے۔ کئی کروڑ روپے ہم نے نقصان برداشت کیا، ہم نے نام خراب نہیں کیا، ہم نے کہا نام یہ ایسی چیز ہوتی ہے جو بندہ مطلب زندگی میں بناتے ہے اپنے نام۔ تو وقار مدینہ الحمدللہ کئی سالوں سے عمرے کا کام کر رہی ہے، اور ابھی بھی ہماری مطلب ماشاءاللہ سے ابھی رمضان میں ریسنٹلی گروپ کیا، 82 بندوں کا گروپ کیا، سب سے بڑا گروپ 82 بندوں کا کیا تھا ہمارا عمرے کے۔ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اب تو ماشاءاللہ حج بیت اللہ کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے حج عمرہ کی، تو آپ کا بھی ماشاءاللہ کام اب کووڈ سے بہتر ہوا ہے؟ جس طرح سے لاسز آپ نے بیئر کرے تھے، اب پروفٹس میں آئی ہیں ٹریولنگ ایجنسیز؟ جی بالکل الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے برکت دی ہے۔ کووڈ کے بعد سے جو مطلب حالات خراب ہو گئے تھے ہمارے کووڈ میں، تو کووڈ کے بعد جب عمرے کھلے ہیں تو ہمارے ماشاءاللہ سے کاروبار بھی میں ترقی ہوئی ہے، الحمدللہ بہت اچھا کام شروع ہو گیا ہے۔ ابھی ہمارا انشاءاللہ ایک گروپ شوال میں نکلے گا، اس کے بعد حج کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی۔ تو حج کے لیے جو ہمارے کو جو آخری ڈیٹ دی گئی ہے شوال کی 26 شوال دی گئی ہے کہ اس کے بعد سے ہم نے حج کی تیاریاں شروع کروانی ہے۔ تو اس سال جو حج ہے میرے خیال میں گورنمنٹ کے اندازے کے مطابق 8 لاکھ تک حج ہوگا گورنمنٹ کا، اور جو پرائیویٹ حج ہے تقریباً 9 لاکھ سے لے کے 14 لاکھ تک حج جائے گا اس سال۔ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مہنگائی بہت ہے۔ وقار مدینہ کے کون سے ایسے پیکیجز ہیں جو کہ پبلک کے لیے ڈسکاؤنٹڈ پیکیجز ہوں، اور رمضان مبارک میں کوئی ایسے پیکیجز ہوں وقار مدینہ سے؟ الحمدللہ ہمارے جو بھی پیکیجز ہوتے ہیں سب ڈسکاؤنٹڈ ہوتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اصل میں پورے پاکستان ہم ڈیل کرتے ہیں عمرے کو، ملتان، ساہیوال، سیالکوٹ، فیصل آباد۔ تو ہمارے پیکیج ایسے لوگوں کے لیے ہوتے ہیں کہ جو افورڈ کر سکے، تو ہمارے پاس ہر طبقے کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، امیر بھی آتے ہیں، تو جو کسٹمائز پیکیج بنوانا چاہتے ہیں 5 اسٹار وہ بھی ہم بنا کر دیتے ہیں، جو 3 اسٹار اکانومی بھی بنانا چاہتے ہیں ہم ان کو بھی بنا کر دیتے ہیں۔ کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے۔ رمضان مبارک میں کیا مصروفیات ہوتی ہیں؟ بس یہ سوشل ورکنگ ہماری افطار ڈرائیو بھی ہوتی ہے، اصل میں شروعات میں سوشل ورکنگ سے کی تھی، 2017 کی بات ہے۔ اچھا اچھا اچھا۔ اس کے بعد پھر اس لینڈ پر آیا بزنس کرنا شروع کیا۔ البرکہ ویلفیئر آرگنائزیشن میں میں اس کا سی او، ماشاءاللہ سی او ہیں، کرتا دھرتا ہے، کیا سوچ کے تنظیم کا انعقاد کیا تھا؟ بس اصل میں ہمارا علاقہ بہت غریب علاقہ ہے، ہم جس علاقے میں رہتے ہیں وہ علاقہ گریکس ماڑی پور کا علاقہ ہے، بہت غربت ہے وہاں پر، تو اسی کو دیکھ کر شروعات کیا، چلو غریبوں کی مدد کریں، ہم اللہ تعالیٰ نے جو وسائل دیے ہیں کہ ہم مطلب لوگوں سے پیسے نکال سکتے ہیں، کیونکہ اس میں آپ نے اصل میں جو ڈونر کو مطلب ڈونر کو لے کر آنا اور دکھانا بہت بڑی بات ہوتی ہے، بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کام لیا ہوا ہے، اور ہر کام اللہ تعالیٰ ہی لیتے ہیں ہم سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مصروف عمل رکھے اس کام میں، جس طرح سے آپ لوگ خدمت انسانیت کا درس دے رہی ہیں، یہ منفرد تنظیم ہے۔ ناظرین آپ لوگ البرکہ ویلفیئر آرگنائزیشن کے سی او بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، شاہ محمود علی صاحب، جن کا وقار مدینہ ٹریولنگ ایجنسی سے بھی تعلق ہے۔ ان کو بھی مخیر حضرات سپورٹ کر سکتے ہیں ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے تھرو، ان کے اکاؤنٹ نمبرز کے تھرو، ان کے کانٹیکٹ نمبرز کے تھرو۔ ہمارے ساتھ جناب موجود تھے، ہمارے ساتھ مہمان شخصیت، ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا خاص طور پہ، کیونکہ ہمیں بریک کی جانب بھی بڑھنا ہے، اور بریک کے بعد آپ لوگ ملاحظہ کر سکیں گے ہمارا جو کہ کمپٹیشن راؤنڈ ہے، جس طرح سے رمضان مبارک کے آغاز سے اسپیچ کمپٹیشن آپ نے ملاحظہ کرا، نعت کمپٹیشن ملاحظہ کرا، کوئز کمپٹیشن ملاحظہ کرا، اور آج بھی ایک کمپٹیشن راؤنڈ ہونے جا رہا ہے جس میں ہمارے ججز بھی موجود ہوں گے، کئی مہمان شخصیت بھی ہمارے ساتھ رہیں گی۔ اور بریک پہ جانے سے قبل میں خاص طور پہ بہت شکریہ ادا کروں گا، جناب علی عرش خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا آنے کا بے انتہا بے حد شکریہ۔ اویس اوان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا آنے کا بے انتہا بے حد شکریہ۔ ناظرین قبل اس کے کہ میں بریک کی جانب بڑھوں، بتاتا چلوں ہمارے ساتھ جن خوبصورت برانڈس پارٹنر نے ہمیں
इस खूबसूरत सर ट्रांसमिशन को सजाने में किरदार अदा किया है। द इमदाद अज़ीम ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ सपोर्टिव पार्टनर है, एक्साइड बैटरी हमारे साथ सपोर्टिव पार्टनर है, पाकिस्तान बिजनेस क्लब फोरम हमें सपोर्ट कर रहा है, द ब्यूटी मार्क सैलून हमें सपोर्ट कर रहे हैं, ख़ास तौर पे जिनके मैं ड्रेसेस वेयर करके आपके सामने हाजिर होता हूँ, डीजा वो मेल कलेक्शन, ये हमें सपोर्ट कर रहे हैं। फिब्बी चाय हमारे स्पॉन्सर है, एहसान ऑयल एंड गैस कंपनी, फॉरेन एयर प्रोडक्ट्स हमें सपोर्ट कर रहे हैं, अलमास हमीरानी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे कई ब्रांड्स और कई लोग हमारे साथ शामिल हैं। उन तमाम ब्रांड पार्टनर्स का बहुत शुक्र। बॉम्बे लाइट्स बिलखुसूस हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तमाम ब्रांड पार्टनर्स का बहुत शुक्रगुजार हैं। नाज़रीन, आपका विषय देख सकेंगे ब्रेक के बाद। तो मिलते हैं एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह से मैंने आपको बताया था ब्रेक पे जाने से कबल कि आज आप मुलाहिज़ा कर सकेंगे जो कि हमारा स्पीच कंपटीशन है और उसके कई राउंड्स हो चुके हैं। अब हम उसके सेमीफाइनल और फाइनल की जानिब बढ़ रहे हैं। हमारे साथ 4 कंटेस्टेंट हमारे साथ मौजूद हैं, जिन पहला नाम जो है कामरान ज़ुबैर साहब हैं। जानते हैं ताल्लुक़ कहाँ से है, और आज का मैं मोटिव बताता चलूँ। बड़ा खूबसूरत सा हमारे जजेस साहिबान की तरफ से वो जो टॉपिक आया है वो है कि हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे। तो बहुत से लोग हमें ले डूबे हैं इस पाकिस्तान को। अब देखते हैं इनकी काविशों के थ्रू कौन को ले डूबता है। जनाब कामरान ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? बहरिया कॉलेज एनवारी में। चलें आगाज़ करें। सदर आली वक़ार, कुछ देर पहले मैंने एक मज़ाहिया मुकर्रिर की तकरीर सुनी, जो तकरीर कम बॉलीवुड का डांस ज़्यादा थी। सो मैंने कहा ये तुम्हारा डांस मतलब तकरीर तो है, लेकिन तुम ये मुझे सुनाकर मेरा जहन मुंतशिर क्यों कर रहे हो? सो उसने कहा हम तो डूबे हैं सनम, साथ तुम्हें भी ले डूबेंगे। मैंने कहा एब्सोल्युटली नॉट, ये कोई टाइटैनिक का सीन नहीं, सब अकेले अकेले डूबेंगे क्योंकि सिंगल जो हैं। जनाबे वाला मुद्दा यह है कि हमारे यहाँ एक अंकल हुआ करते थे, चांद सितारों वाले अंकल, जो बूट पहना करते थे। वैसे बूट तो यहाँ भी सबने पहने हुए हैं। उनके पास डंडा होता था, डंडे से वो हुकूमत चलाते थे और कभी कभार हुकूमत को लताड़ भी दिया करते थे। घबराएं मत, हुकूमत उनकी बकरी का नाम था। वैसे भी हुकूमत उनके लिए बकरी ही है। जनाबे वाला हाल ही की बात है, उन्होंने एक हैंडसम बच्चा गोद लिया जिसका नाम टोपी खान बास था, और उसकी लड़ाई मोहल्ले के कुछ शरीफ और दरदार बच्चों से हो गई। फिर क्या, चूंकि वो अंकल मोहल्ले में सबके रूहानी अब्बू थे, तो उन्होंने फैसला किया कि इस लड़ाई का फैसला क्रिकेट मैच के जरिए किया जाएगा। सो टोपी बास खान बैटिंग करने आया, उसने कहा मैं तुम्हें रुलाऊंगा, मैं तुम्हें तकलीफ पहुंचाऊंगा। लेकिन खैर शो शुरू हुआ, शोबाज ने गेंद कराई, गेंद पैड्स पर लगी। डीजल ने कहा अपील करें, ये आउट हो सकता है, मगर मोहल्ले के खादिम ने कहा बेगर्स कांट बी चूजर्स। उन्होंने अंपायर से अपील करने के बजाय अंपायर के पैर पकड़ लिए, कहा मुझे मौका दें, मैं खिदमत करूंगा। अंपायर ने तरस खाकर आउट दे दिया और फिर टोपी बाज खान को कुर्सी में नहीं मतलब क्रीज छोड़नी पड़ गई। क्रीज छोड़ी तो फिर टोपी बाज खान उतरा और उसने अपने अंकल का गिरेबान पकड़ लिया। तो अंकल ने कहा ये गिरेबान छोड़ दो, क्योंकि इस गिरेबान पकड़ने वाले गद्दार मतलब कालर दागदार हो जाते हैं, जिस पर उन्होंने कहा मैं गलियों में शोर मचाऊंगा, हम तो डूबे हैं सनम, साथ तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो अंकल ने कहा एड्डा तू ची गवेरा। शुक्रिया। क्या बात है भाई, बड़े खूबसूरत अंदाज में स्पीच मुलाहिजा कर रहे थे आप। इनकी कामरान ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब हैं सेकंड हमारी कंटेस्टेंट हुरिया नूर। आइए जानते हैं ताल्लुक़ कहाँ से रखते हैं, कहाँ से तशरीफ़ लाई हैं मोहतरमा हुरिया नूर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलें आगाज़ करें, बिस्मिल्लाह। सदर आली वक़ार, हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे। ये मौजू नहीं बल्कि मेहदी भाई की तरफ से दी गई मेरे लिए धमकी है, धमकी। मैं संजीदा मुकर्ररा, मेरे साथ इतने मुकर्रर और वो भी इतने बड़े बड़े। खैर क्या करें, हमें तकारीर से है इश्क। मौजू मिला उस वक्त खा रहे थे हम फिश। हमने अपना दिमाग चलाया और बस यही नारा लगाया कि ये मुकर्रर ही नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए कि एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। फिर चलिए डूबते हैं सदर आली वक़ार। वैसे डूबने से मुझे याद आया पानी, पानी से याद आया वो सियासी बच्चा।
जी जी वही, ज्यादा बारिश ज्यादा पानी, और उसी से याद आई सियासत। वैसे सियासत भी क्या खेल है ना, आज के दोस्त कल के दुश्मन, आज के दुश्मन कल के दोस्त, सब एक दूसरे को डिबोने में लगे हुए हैं। सदर अली वक़ार, पंजाब में वुज़रा का फुकदान है, हलफ उठाने के लिए एक और बच्चा तैयार है, मगर हलफ लेने वाला बीमार है, क्योंकि हलफ लेने वाले तो डूब चुके और अब वो यही कह रहे हैं कि हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। सदर अली वक़ार, एलन मस्क ने ट्विटर खरीद लिया, दुनिया चांद से आगे निकल गई और हमारी नस्ल टिकटॉक्स और मीम्स ही बना रही है और बॉलीवुड वालों की साजिश में आकर एक दूसरे को फंसवा रहे हैं। सदर अली वक़ार, पिछले दिनों में देने गई इम्तिहान, कमरा इम्तिहान में मिली मेरी एक दोस्त शबाना, उसके अंदाज थे जारहाना। मैंने कहा शबाना एक जवाब तो बताना, दरख्त पे बैठा मुर्गा अंडा देगा तो वो कहाँ गिरेगा? उसने झट से कहा कि वो दीवार ही पर रहेगा। फिर सदर अली वक़ार, उसने झट से कहा कि वो दीवार ही पर रहेगा, वो खुद भी तो डूबी और हमें भी ले डूबी, क्योंकि मुर्गा तो अंडा देता ही नहीं। फिर क्या था, हमने अपने उस्ताद से यही कहा कि नहीं आता हमारे नाम के आखिर में आलम, भर दीजिएगा नंबरों से हमारा कॉलम। समझ तो गए होंगे ना सदर अली वक़ार, शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात है भाई। हुरिया नूर साहिबा अपनी स्पीच पेश कर रही थी। एहतिशाम साहब हमारे जो थर्ड कंटेस्टेंट मौजूद हैं। नहीं भाई, क्या कहेंगे बच्चों की काविश देखकर? माशाल्लाह से जो इन्होंने हालात रखे हैं, माइक जो बातें इन्होंने की बिल्कुल इसमें दो राय नहीं है, बिल्कुल बातें दुरुस्त कही हैं। और शऊर तो दिया है बच्चों को, नौजवानों को, पेट्रोल महंगा हो जाए, डॉलर महंगा हो जाए, समझो वज़ीर आज़म चोर है तो ये उसी का तसलसल जो बरकरार है। क्या बात चल रहा है, ठीक। चलें जी, एहतिशाम साहब मौजूद हैं, आगाज़ करें। सदर अली वक़ार, कल मुझे कोऑर्डिनेटर मेहदी भाई की कॉल आई, कहने लगे हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। मैंने कहा वो तो ठीक है, मगर मुझे सेमीफाइनल का टॉपिक तो बताएं। कहने लगे यही मौजू है बरखुरदार। अब सदर अली वक़ार, आप खुद बताएं कि एक इंतहाई संजीदा मुकर्रिर को मज़ाहिया मौजू देना, क्या ये खुला तजाद नहीं है? सदर अली वक़ार, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बहुत पुरएतमाद होकर फरमाया था कि दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नहीं तोड़ सकती। जनाबे वाला, कायद आज़म तो इंतकाल कर गए, मगर कभी ना मरने वाले और हमेशा जिंदा रहने वाले लीडर जब फ़कत 80 वोटों से डूबने लगे तो पाकिस्तान को मुखातिब करके पुकार उठे, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। खैर, आगे का अहवाल तो आप खूब जानते होंगे सदर अली वक़ार। जनाबे वाला, एक रोज़ मैंने अपने वालिद मोहतरम से पूछा कि बाबा सियासत क्या होती है? कहने लगे सियासत को समझना बहुत ही आसान है। फ़र्ज़ करो तुम्हारी अम्मी घर चलाती हैं, वो हुकूमत है, मैं कमाता हूँ, मैं मजदूर हूँ, तुम मुल्क की रियाया और तुम्हारा छोटा भाई इस मुल्क का मुस्तकबिल है। जनाबे वाला, फिर उन्होंने कहा खैर ये सब बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ कि कल मेरे बटुए से 500 का नोट किसने निकाला था? मैंने वालदा मोहतरमा की जानिब देखा और बहुत मासूमाना अंदाज में कहा कि कल जब मजदूर सो रहा था तो उसकी कमाई हुई दौलत से हुकूमत रियाया को मुस्तहकम कर रही थी। जनाबे वाला, मेरे वालिद साहब ने मेरी वालदा को देखा, मेरी वालदा ने मुझे देखा और ज़ेर लब कहने लगी हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। और उसके बाद से मुझे जेब खर्च नहीं मिला। जनाबे वाला, ये टीवी चैनल्स के इश्तिहारात खुद तो डूबें या ना डूबें, मगर बेचारी आवाम को ज़रूर डुबो देते हैं। जनाबे वाला, कल मैंने एक इश्तिहार देखा जिसमें सिगरेट नोशी के नुकसानात बयान हो रहे थे। जनाबे वाला, मैंने वो सुनकर खौफ से सिगरेट को भी छोड़ दिया और नोशी को भी छोड़ दिया, जबकि नोशी का तो कोई कसूर ही नहीं था। नोशी तो मेरी महबूबा थी जिसका नाम शहनाज था और तब से वो मुझसे नाराज़ है। आज मैं उसको इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि शहनाज मेरी बात सुनो, नाराज़ हो क्या? शहनाज मेरी बात सुनो, नाराज़ हो क्या? तला भाई, आप इतने गौर से क्या सुन रहे हो? आप शहनाज हो क्या? शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात है, वाह भाई भाई। एहतिशाम साहब अपनी काविश पेश कर रहे थे। अब हमारे साथ चौथे जो कंटेस्टेंट हैं खानज़ादा हसन साहब मौजूद हैं। ये बताएं कि हमारे साथ मोहम्मद फजल खान भाई भी मौजूद हैं। कैसी लग रही काविशें मोहम्मद फजल भाई? जी बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, बच्चों की तैयारियां अच्छी लग रही हैं? बड़ी बेहतरीन तैयारियां, बहुत खुशी हो रही है देख के। जी, डॉक्टर काशिफ साहब कैसा लग रहा है? भाई ज़राफ़त से किश्ते ज़ाफ़रान कर दी इन्होंने माशाल्लाह। हाँ, क्या बात है, ज़िंदगी दे, सेहत दे। बहुत अच्छी काविश है बच्चों की, बहुत ज़बरदस्त और भरपूर मेहनत की है इन्होंने और इनका अंदाज़ बयां
ایسا ہے کہ انشاءاللہ تھوڑے دن بعد آپ کو یہ کسی نہ کسی کنٹینر میں نظر آئے. انشاءاللہ. حیدرآباد سے تعلق رکھتے ہیں حاجی محمد فیصل صاحب, کیسا لگ رہا ہے؟ حیدرآباد میں بھی اس طرح کے ماشاءاللہ ٹیلنٹ پائے جاتے ہوں گے یقینی طور پر. بالکل, یہ جو ان کا جملہ جو ہے کہ ہم تو ڈوبیں گے صنم اور تمہیں لے ڈوبیں گے, تو یہ جملہ سننے کے بعد بچوں نے جو ہے جو ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے گورنمنٹ کا معاملات اور دنیا داری کے معاملات ساتھ رکھے, تو اچھی کاوشیں ہیں. اچھی کاوشیں. چلیں جی آغاز کریں. خانزادہ حسن صاحب. صدر علی وقار, یہ آج سے کچھ 10 سال قبل کی بات ہے جب ہم اپنے والدین کی خواہش پہ قرآن مجید حفظ کر رہے تھے. ہمارے مدرسے کا قاعدہ تھا کہ پہلے سبق قاری صاحب کو سنایا جاتا, پھر منزل کا پارا اپنے جوڑی دار کو سنایا جاتا. ایک دفعہ کچھ یوں ہوا کہ ہمارے جوڑی دار نے ہماری معمولی سی غلطیوں کو صریح غلطیاں بتا کر قاری صاحب کو شکایت لگا دی, جس کی وجہ سے مجھے قاری صاحب کا مشہور زمانہ مولا بخش اپنے نازک اور ننھے ہاتھوں پہ سہنا پڑا. پھر کیا تھا ذیوقار, ہم نے بھی ٹھان لی کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. پھر کیا تھا ذیوقار, ہم نے بھی اپنے جوڑی دار کی تھوڑی سی غلطیوں کو دگنا بتلا کر قاری صاحب کو شکایت لگا دی, جس کی پاداش میں قاری صاحب نے انہیں کچھ دیر کے لیے انسان سے مرغا بنا دیا. کیونکہ ذیوقار جیسی کرنی ویسی بھرنی. ذیوقار ایک بات یاد آئی, میری ماما نے آج سے مجھے کچھ دن پہلے پوچھا کہ بیٹا فیض احمد فیض کو جانتے ہو؟ میں نے کہا میں مشکل سے کالج جانتا ہوں, مجھے کیا معلوم. کہنے لگی پڑھائی بھی دھیان دے دو کچھ بن جاؤ گے. میں نے کہا ماما آپ کو معلوم ہے نوشین آنٹی کون ہے؟ کہنے لگی نہیں. میں نے کہا پاپا سے پوچھئے. پھر ذیوقار میری ماما تھی اور میرے پاپا تھے جن کی گھورتی آنکھیں مجھ سے کہہ رہی تھی تم خود تو ڈوبے مجھے بھی لے ڈوبے. ذیوقار پھر ہمیں تقریر کرنے کا شوق چرایا. ایک دفعہ ہمیں ایک گرلز کالج میں جانے کا موقع ملا, وہاں ہماری دوستی ایک مقررہ سے ہو گئی. مقابلے کے بعد ان کا ایک میسج آیا کہ آپ ہمارے لیے کیا کر سکتے ہیں. میں نے کہا تم جان مانگو گی جان دیں گے, جو آپ کہیں گے وہی ہوگا. انہوں نے کہا بس زیادہ نہیں ایک تقریر لکھ دو, میرا آگے مقابلہ ہے. میں نے کہا ٹھیک. ہم نے تقریر لکھ دی. ذیوقار اتفاق سے اس مقابلے میں اس کی پوزیشن بھی آ گئی, جس کی خوشی میں اس نے فیس بک پہ پوسٹ لگائی جس میں جیت کا سارا کریڈٹ ایک مخصوص جج کے نام کر دیا. ذیوقار ہم نے دیکھا اور ہمیں غصہ آ گیا کہ یہ کیا بات ہوئی باس, محنت ہم کریں تقریر ہم لکھیں اور تعریف دوسروں کی ہو. ہم نے بھی غصے میں ایک تفصیلی کمنٹ ٹھوک دیا کہ اس ساری تقریر میں مواد ہمارا ہے جبکہ جج صاحب کا کچھ بھی مواد نہیں. ذیوقار اس غصے میں آ کر جج صاحب نے ان مقررہ کو بلاک کر دیا, اور یوں ہم جب خود ڈوبنے لگے تو اپنے ساتھ دوسرے کو ڈبا بیٹھے. شکریہ. بات ہے کیا بات ہے بھائی. خانزادہ حسن صاحب اپنی کاوش پیش کر رہے تھے. اب میں بلا تاخیر ہمارے جج صاحب جو کہ طلع عالم صاحب ہیں ان کی طرف آؤں گا, اور ہمارے ساتھ مہدی عباس صاحب بھی موجود ہیں. جی طلع بھائی, کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے اور ہمیں اختتام سحر کی طرف جانا ہے, تو 2 خوش نصیب جو آپ منتخب کرتے ہیں ان کے نام بھی اناؤنس کر دیں. آج کے پہلے سیمی فائنل جو کہ بہت معیاری تھا اس میں 2 بچوں نے کوالیفائی کیا ہے. دوسرے نمبر پر ہیں حوریہ نور اور پہلے نمبر پر ہیں محمد احتشام. ماشاءاللہ بھائی, حوریہ نور اور محمد احتشام صاحب کو بہت مبارک ہو, نیکسٹ راؤنڈ کوالیفائی کر گئے ہیں. آپ لوگوں کو بہت مبارکباد ہیں, اور تمام مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں, خاص طور پہ شاہ محمود علی صاحب آپ کا تشریف لانے کے لیے, محمد فضل خان صاحب آپ کا تشریف لانے کے لیے, نعیم امان بھائی آپ کا تشریف لانے کے لیے, ڈاکٹر کاشف صاحب آپ تشریف فرما ہوئے, حیدرآباد سے تعلق رکھتے ہیں حاجی محمد فیصل صاحب تشریف فرما ہوئے, تمام ججیز کا طلع عالم بھائی, مہدی عباس بھائی کا تشریف لانے کے لیے. ناظرین, اختتامی سحر آج تیزی سے رواں دواں ہیں, اور ہم کل آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اپنی 27ویں شب کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ. اس خیال کے ساتھ اپنے میزبان زہر اختر کو اجازت دیجیے. اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھنا ہے. اللہ حافظ و نگہباں.